دیکھیں کہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے ہلا دینے والی ہے. یعنی اب ان آیتوں کو پڑھ کے بھی اگر ہمیں شعور نہیں آئے، یعنی قرآن کو پڑھ کر اگر ہم کو شعور نہ آئے، تو پھر انسان کوئی بھی چیز سے سدھر نہیں سکتا، کیونکہ یہ لاسٹ ہے کہ اللہ کی بات سے اگر انسان نہ سدھرے تو پھر تو اب کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو سدھار سکتی ہے. تو ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ تیری آیتوں کو سنوں، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں. اور دعا ہم کو کرنی چاہیے، اپنے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. ہر ایک جو ہے اپنے لیے بھی کریں اور دوسروں کے لیے بھی. چلیے اب دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی باجی تلاوت ہو گئی ہے کیا؟ جی باجی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 16 سے لگاتے ہیں. اٹس بالکل جو ہے وہ ٹوٹلی نیو ٹاپک ہے. یعنی پچھلے ہفتے جو ہم نے آیتیں کی تھی، اگر آپ دیکھیں وہ وہاں تک کہ وہ بات ختم ہو گئی، اور آج کا جو ہے بالکل ایک نیا ٹاپک ہے، آیت نمبر 16. یس، تو ریکیپ جو ہے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور 16 نمبر کی آیت سے جو ہے کہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. چلیے پہلے جو ہے ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. وہ اور لقد، بلا شبہ. بلا شبہ یعنی انڈاؤٹڈلی، یعنی آپ اس کو یقیناً، یقینی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لقد، بلا شبہ یا یقینی طور پہ، خلقنا، خلقنا پیدا کیا ہم نے. ہم یہاں پر کون ہے؟ اللہ سبحان و تعالی. اٹس رویل ہم. اللہ سبحان و تعالی نے پیدا کیا الانسان، انسان کو. یعنی ہمیں ہماری بات بتائی جا رہی ہے یہاں کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا یا بنایا ہے. وہ اور نعلم، ہم جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ما جو تو وسوسو، تو وسوسو کا مطلب ہے وسوسہ. وسوسے اٹھتے ہیں نا ہمارے دلوں میں جو بھی، تو یہاں وسوسے ہیں. جیسے بھی وسوسے، جو بھی فیلنگز جو بھی ہوتی ہے، جو فیئر ہے کوئی بھی چیز کا یا کچھ بھی چیز کا، ڈیزائر ہے، واٹ ایور ان آر ہارٹ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو اللہ کہتے ہیں وَنَعْلَمُ، میں جانتا ہوں. سوچے آپ، اللہ بما فی الصدور ہے، ہمارے سینوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. ایسے رب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. کتنی ڈر کی بات ہے یہ. سورہ قاف کی آیت نمبر 16 اگر آپ دیکھیں کہ یہ بڑی ہی سکیری آیت ہے، اور اگر انسان اس ایک آیت کو سمجھ لینا تو اس کے عمل جو ہے نا مختلف ہو جائیں گے، ڈیفرنٹ. وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ شخص ہوگا، کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت اور اس کے علم کے بارے میں بتایا کہ دیکھو اللہ کا علم کیسا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما توسوسو، جو اس کے جو ہے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، بھی ساتھ اس کی نفس، اور اس کی نفس میں، اس کی نفس یعنی اس کے دل میں، اس کے دل میں. تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسے بھی وہی جانتا ہے. جس دل میں خیالات آتے ہیں وہ دل بھی اسی کا بنایا ہوا ہے نا.
دیکھیے دل بھی تو اسی کا ہی بنایا ہوا ہے, نفس بھی تو اسی کی بنائی ہوئی ہے. تو جو نفس میں یا دل میں, اور یہاں نفس سے مراد دل ہے, دل میں جو اچھے برے خیالات آتے ہیں, جو وسواس ہوتے ہیں, اللہ سبحان و تعالیٰ says I am aware. ہر چیز کے بارے میں جو دل میں, کبھی کبھی آپ سوچے کہ ہم اس چیز کو کسی کو نہیں بیان کرتے, ہمارے جو سب سے نیئر اینڈ ڈیئر ہے ان لوگوں کو بھی ہم نہیں بیان کرتے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے. اور اللہ says میں جانتا ہوں, یہ ہے رب. اور اللہ یہ جانتا ہے کیونکہ اور ہم یہاں پر میں آپ کو جیسے بتاتی جاؤں گی تو بتاؤں گی کہ کیا ہے آگے یہاں پر اشارہ. ایک تو ہم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, وَنَحْنُ اور ہم, اقرب زیادہ قریب ہے, الیہ اس کے یعنی اس انسان کے, من حبل الورید, حبل الورید سوری, اور یہ حبل الورید کیا ہے, رگے جان سے, یا یہ جو رگوں کی رسی. دیکھیے باجی نے آپ کے لیے بہت اچھا یہاں پر ایک ڈائیگرام بنائے ہیں, ایک شخص کی گردن ہے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے, جگولر وین کی طرف اشارہ ہے. یہ ہے, اتنے قریب ہے اللہ سبحان و تعالی, اتنے قریب ہے ہمارے. جسی یہ ہائی لائٹڈ حصہ دیکھ لیجئے نا, دس از کالڈ دی حبل الورید, دس از رگے جان. اور یہ جگولر وین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں جو ڈائلسس وغیرہ ہوتا ہے نا, تو وہ جو سینٹرل لائن یہیں سے ہو کر کے ملتی ہے, اور اگر کسی کو یہاں پر ایک دم زیادہ جو ہے پٹکا لگ جائے یا کچھ بھی لگ جائے تو امیڈیٹلی اس کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے جگولر وین, اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ says وَنَحْنُ اور ہم, اقرب زیادہ قریب ہے, الیہ اس کے یعنی اس انسان کے, من حبل الورید اس کی رگے جان سے, اس کی جگولر وین کے قریب ہے. رگوں کی رسی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ جگولر وین کو آپ رگوں کی رسی بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ایک دم کلیئر ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ انسان ہم نے تجھے پیدا کیا ہے تو تیرے دل کو بھی پیدا کیا ہے, اور تیرے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تیرے حبل الورید یعنی اتنا قریب ہے, تیری جگولر وین کے قریب ہے. اب جب یہاں پر ہم کہیں کہ اللہ جگولر وین کے قریب ہے, تو آپ سوچے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ یہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے علم کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے یہ اللہ کا علم ہے. کوئی لٹرلی یہ معنی نہیں اٹھا سکتا ہے وہاں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے, ہم سب جانتے ہیں اللہ عرش پر ہے, اللہ عرش پر ہے, بٹ آپ کے علم کے اعتبار سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو یہاں نحنو میں ایک تو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے مراد ہے کہ اللہ ہماری جگولر وین کے قریب ہے, ایک مراد یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں جگولر وین پر. کون سے وہ ملائکہ ہیں جگولر وین پر, پہلے مجھے یہ بتائیں, کیونکہ اکثر ہم بچپن سے یہی سنتے ہیں نا کہ 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے رہتے ہیں. دیکھیے ماں باپ بھی بتاتے ہیں, ٹیچرز بھی, استاد بھی, بچپن سے یہی بات ہے, دیکھو تمہارے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں. ایکچولی وہ کندھوں پر نہیں ہے, وہ ہمارے ایکچولی سیکنڈ معنی یہ ہے کہ یہ جگولر وین کے قریب ہے. کون ہے وہ, کرامین اینڈ کاتبین, کرامین اینڈ کاتبین جو ہماری بک آف ڈیڈز پریپیئر کر رہے ہیں, جو ہمارے اعمال نامہ ڈیلی لکھ رہے ہیں. کرامین اور کاتبین ہمارے جگولر وین کے قریب ہیں. تو یا آپ دونوں چیزیں سمجھ گئے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے مراد ایک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رگوں کی رسی کے قریب ہے, ایک معنی. اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتے اپوائنٹ کیے ہیں جن کا نام کرامین کاتبین ہے, جو ہماری جگولر وین کے قریب ہے. دس از دی ایکسپلینیشن, یا جو میں نے صرف ابھی ورڈ ٹو ورڈ کا خلاصہ کیا ہے. obviously کہ میں تفسیر ابھی آپ کو ڈیپتھ میں بتانے والی ہوں انشاءاللہ, بٹ کیا سبھی کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھ میں آ گیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور بلا شبہ انڈاؤٹیڈلی یقینی طور پر پیدا کیا ہم نے یعنی اللہ نے انسان کو
اور ظاہر سی بات ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کے دل کو بھی پیدا کیا. تو وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں, اللہ سے ہم یعنی اللہ, ماں جو تو وسوسو بھی نفس, جو اس کے نفس میں اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کیونکہ ہم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جوگیلر وین کے یعنی انسان کے جوگیلر وین کے اتنے قریب ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ اپوائنٹ کر رکھے ہیں جن کا نام کرامین کاتبین ہے, جو جوگیلر وین کے قریب ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سب کچھ پتا ہے ان کو, سب کچھ. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا نا, کرامین کاتبین کو ہماری نیتیں بھی پتا ہوتی ہے. کرامین کاتبین جو ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں, ان کو ہماری نیتیں بھی پتا ہوتی ہے کہ ہم کیا کام کرنے والے ہیں. دل میں جو نیت چلتی ہے کیسے, یس روزینہ, پرفیکٹلی. کیونکہ جب انسان کوئی اچھے کام کی نیت کرتا ہے نا تو اس کے اندر سے ایک خوشبو آن ہو جاتی ہے, ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے. اور وہ روایت میں نے آپ کو بتائی, کریکٹ تابندہ, میں نے یہ روایت آپ کو بتائی تھی نا کہ اس میں سے وہ خوشبو چھوڑنا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے بھائی اس کے دل میں اچھی نیت ہے, اچھے کام کرنے کا جذبہ کچھ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. اور جب وہ برا کام کا ارادہ کرتا ہے, اوبویسلی جب ہم اچھے کام کی نیت کرتے ہیں ویسے ہم برے کام کا ارادہ بھی کرتے ہیں. جب انسان برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک بدبو آتی ہے جو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ غلط نیت کر رہا ہے. اور یہ اشارہ اللہ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اچھے خیالات آنے لگتے ہیں, اچھی نیکی کرنے کے کام کرنے کی یعنی جو تڑپ ہوتی ہے نا پیدا, صرف نیت, تو ان کو ایک مارک دے دیا جاتا ہے. یعنی ابھی تک کے بندے نے نیک کام کیا نہیں ہے لیکن اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ایک ریوارڈ لکھ دو. اس نے صرف نیت کی, اللہ فرشتہ کہتا ہے صرف نیت کی, کیا نہیں ہے, بس ایک لکھ دو, ایک ریوارڈ لکھ دو. جب وہ کر دے گا تو 10 ٹوٹل کر دینا. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ جو ہمارے دل میں اٹھنے والے ارادوں کو بھی جانتا ہے. ہاں, تو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا جو ہے وہ معلوم کرا دیتے ہیں بندہ اچھا کام کرنے والا ہے یا برا. اور جب وہ برا کام کرنے والا ہوتا ہے بندہ تو اس کے اندر سے ایک بدبو اٹھتی ہے. فرشتہ سمجھ جاتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے فرشتے کو؟ لکھ دینا چاہیے نا. جیسے اچھائی کے لیے نیت کی تھی تو اس کو پہلے ہی کرنے سے پہلے ایک ریوارڈ دے دیا گیا, تو ابھی جو ہے برے کام کرنے کا ارادہ اس کے دل میں پنپ رہا ہے تو وہ بھی لکھ دینا چاہیے. بٹ فرشتہ نہیں لکھتا ہے, نہیں لکھتا, اس میں نہیں لکھتا, کیونکہ ایک بدی لکھ دینی چاہیے اس کو. دیکھیں اچھے ارادے کے لیے اگر ایک ریوارڈ لکھ سکتے ہیں تو برے ارادے کے لیے بھی تو ایک بدی لکھنی چاہیے, لیکن نہیں لکھتا کیونکہ یہ اللہ نے ان کو کہا ہے نہیں لکھنا, ابھی تک کیا نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارا رب ہے کہ میرے بندے نے ابھی تک کیا نہیں ہے, ابھی تک کیا نہیں ہے اس نے. ٹھیک ہے, پھر بندہ اب وہ چیز کر لے یا نہ کر لے, دو چیز ہو سکتی ہے نا. دل میں اگر برا ارادہ پن پہ تو یا تو بندہ کر لے گا یا تو نہ کرے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برا نیت تو ہم نے کر لی, وہ وسوسہ اٹھا میں غلط کام کروں گی, فرشتہ رک گیا, آن ہولڈ ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں میں نہیں کروں گی, نہیں, کیا چیز حائل آ گئی, اللہ کا ڈر, میں نہیں کروں گی. تو اللہ فرشتے کو کہتا ہے ایک نیکی لکھ, ایک نیکی. میرے بندے نے کیا کیا ہے, اپنا برا ارادہ چینج کر دیا. کیوں چینج کر دیا؟ اللہ کے ڈر سے. اور اللہ کے ڈر کے بارے میں ہم سورہ رحمان میں جانتے ہیں نا, کیا جانتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس کا معنی ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا رہنے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں چل ایک نیکی لکھ, اس نے غلط ارادہ چھوڑ دیا. سمجھ میں؟ تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. آپ سوچیں سبحان اللہ. اب ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ واقعی ایک برا کام نیت ارادے کے ساتھ کر لیتا ہے, تو اب کتنا لکھنا چاہیے؟ کیونکہ آپ دیکھو اچھا کام کرتا ہے جب تو 1 کا 10 لکھا دیتے ہیں, کہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ 10 لکھا دیتے ہیں. لیکن اب اس نے کیا کیا ہے, ایک بدی کا کام کیا ہے تو لکھنا چاہیے نا 10, فرشتے نے لکھنا چاہیے نا 10. تو جو دوسرا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے ٹھہر جا. اب یہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ وہ جو لکھنے والا کہتا ہے
जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो कहता है कर दिया उसने, अब मुझे एक तो लिखना पड़ेगा, अल्लाह 10 नहीं बोले, एक तो बोले, एक तो लिखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा वाला कहता है ठहर जा। क्यों रुका रहा है वो उसको? क्यों रुका रहा है वो उसको? जो उसके ऊपर होल्ड रखता है ना वो फरिश्ता कहता है ठहर जा। क्यों रुका रहा है? ठहर जा, ठहर जा, शायद सॉरी बोल दे। सुभान अल्लाह, ठहर जा, शायद सॉरी बोल दे, शायद इस्तगफार कर दे, तो ना लिख। लेकिन जब कुछ वेट करने के बाद भी बंदा सॉरी नहीं करता तो फिर उसको लिख दिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है। ये हमारा रब है, ऐसे रब के साथ मामला है। क्योंकि ये आयत मैंने क्यों इसको एक्सप्लेन करके आपको ये रिवायत यहाँ पर बताई है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि तुम्हारे दिल में उठने वाले वसवसों को भी जानता है, यानी वो तुमको पकड़ सकता है, तो इंसान डर जाता है, और डरने की बात ही है। लेकिन जब हमको पता चलता है हमारा रब इतना रहम करने वाला है तो मोहब्बत आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है। यस, अल्लाह गिव्स अस लॉट ऑफ चांस, अल्लाह हमको बहुत चांस देते हैं। लेकिन अगर फिर बंदा सुधरे नहीं, अच्छा एक और चीज है, तो क्या किया जाए? अब तो लिख दिया गया है, अब कोई कहे बाद में सॉरी बोल दिया तो, कोई ऐसा भी तो सोच सकता है ना, उस वक्त नहीं बोला तो फरिश्ते ने लिख दिया, क्योंकि टाइम पीरियड में मैंने सॉरी नहीं बोला तो फरिश्ते ने लिख दिया। अब अगर मैं बाद में सॉरी बोलूं तो क्या होगा? अल्लाह माफ कर देगा, क्योंकि हम वो सूरह जुम्र की आयत जानते हैं 51 कि अल्लाह सुब्हान व तआला कादिर है। कुल या इबादी अल्लदीना, वो आयत हम सबको पता है कि मेरे बंदो जो अपनी नफ्सों पे जुल्म कर बैठे हैं, अगर वो तौबा कर ले, इस्तगफार कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा जमीयन, सारी गुनाहों को, सारी गुनाहों को माफ कर देगा। अच्छा, अल्लाह छुपा देगा मेरे ऐब, क्योंकि बाज वक्त हमको एक और टेंशन होता है कि मेरी गुनाह जो है ना डिस्क्लोज ना कर दिए जाए, मेरी गलती, मेरे सिंस सबको जो है वो बता ना दिए जाए। अल्लाह माफ तो कर देगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि पता चल गया दूसरों को तो क्या? अल्लाह सुभान व तआला गाफिर ज़ंब है, वो तुम्हारी गुनाहों को ढांप देगा। तुम्हारा वो जो डस्टबिन है ना, कचरे का डब्बा, वो बंद ही रहेगा, क्योंकि कचरे का डब्बा खुलता है तो देखो बदबू आती। तो ये वो रब है। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि देखो अल्लाह सुभान व तआला शदीदुल इकाब है, वो पकड़ भी सकता है। तुम्हारे दिलों में क्या चलता है वो रब वो भी जानता है, तो तुम क्या करते हो वो ना जानेगा तुम्हारे अमल। एक माना ये, जब बंदा डर जाता है तो सोचता है अब मेरे पुराने गुनाह क्या, तो मत मत डरो, वक्त पे सॉरी करो, क्योंकि वो गाफिर ज़म है। ऐसे रब के साथ हमारा मामला है। सोचे ये आयत के बारे में गहराई में सोचे कि अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह ने इंसान को बनाया तो उसके दिल में उठने वाले वसवसे भी वही जानता है, जिस दिल में ख्यालात आते हैं वो दिल भी उसी का बनाया हुआ है। ये वसवसे का सबब क्या होता है? अच्छा चलिए अब इसको देखेंगे। अब ये वसवसे का सबब क्या होता है? आंखें, ये कान, खिड़कियां हैं एक्चुअली हमारी, जो यहाँ आंख है ना और ये जो कान है ना, अब वसवसे का सबब बता रही मैं आपको। हाँ, रीजन, आंखें और ये कान है ना खिड़कियां हैं दिल की, ये जो हमारा दिल है ना उसकी खिड़कियां हैं ये आंखें और कान, और दिल क्या है? एक कमरा। हमारा ये जो दिल है ना सिस्टर, ये एक लाइक का कमरा है, और आंख और कान उसकी खिड़कियां हैं, उस कमरे की खिड़कियां हैं। जो हम देखते सुनते जब दिल में जाता है ना, राइट नाउ ना, करेक्ट ना? देखिए जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? हमारे दिल पर होता है कि नहीं? मैंने देख ली, असर दिल पर हो रहा है ना? देखिए अच्छाई भी देखो तो दिल में अच्छे ख्यालात आते हैं, और इंसान अगर बुराई भी देखे तो दिल में बुरे ख्याल आते हैं। तो खिड़की है ना कान, बुराई सुनोगे बुराई दिल में ख्याल आएंगे, और अगर अच्छी बातें सुनोगे तो दिल में अच्छे ख्यालात आएंगे। तो ये दरअसल आंख और कान हमारे दिल की क्या है? ये खिड़कियां हैं, ये दिल एक कमरा है। जो हम देखते सुनते हैं सब दिल में जाता है, फिर उसी पर मुश्तमिल होते ख्यालात। The khayalat are based on what we see and what we hear. Am I right? Am I right? क्या मैंने अभी आपको यहाँ पर मैसेज पहुंचा दिया है कि हमारे दिल में जो ख्यालात पनपते हैं वो बिकॉज ऑफ what we see and what we hear. जो हम देखते सुनते सब दिल में जाता है, फिर उसी पर मुश्तमिल होते ख्यालात। फॉर एग्जाम्पल किसी से आपने सुन लिया
फुला फुला, यानी कोई शख्स आपके पास आया और वो कहता है अरे आपको मालूम है फुला फुला रिश्तेदार आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, तो देखो हमारे दिल में क्या ख्याल आता है उस रिश्तेदार के बारे में जो हमारी तारीफ करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा ख्याल आता है। ओके और अगर कोई दूसरा रिश्तेदार हमको आके कहे, वही रिश्तेदार, अरे तुमको मालूम है वो तुम्हारा सो एंड सो रिश्तेदार तुम्हारे बारे में कितनी गलत बातें करता है, तो फौरन दिल में देखो रिएक्शन स्टार्ट, गुस्सा, नफरत, यानी जिसने कहा कि अच्छा सोचता है तो दिल में मोहब्बत आ गया, और जैसे ही किसने कहा वो तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचता है, फौरन दिल में क्या आया, नफरत आ गई, आ गया ना, करेक्ट। तो हमारे आंख और कान हमारे जो दिल का कमरा है उसकी खिड़कियां हैं, जो हम देखते सुनते सब दिल में जाता है, फिर उसी पर मुश्तमिल बेस्ड हमारे ख्यालात होते हैं। जैसे बाहर की फजा हो वैसे ही दिल की हो जाती है ना। बाहर गुस्सा आता, दिल में भी बाहर गुस्सा आता, मेरे बारे में ऐसा बोला, करेक्ट, दिल में भी वही चालू स्टार्ट हो जाता है। फिर वो खुद से कम ही गौर करता है, फिर इंसान गौर नहीं करता, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता, उसको पड़ी भी नहीं है वो शख्स ने बुरा बोला या नहीं बोला, बस उसको उस वक्त पता चल गया ना कि किसी ने आके बोल दिया कि भाई ये तेरे बारे में बुरा बोल रहा है, खत्म। वो उसकी तहकीक भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो बस ख्यालात और गुमान और बदगुमानी इस सब से स्टार्ट होता रहता है इमीडिएटली। और इसमें अगर आप देखें, ये फायर जो इंसान के अंदर जो निकल रही है, इसको फ्यूल देने का काम कौन करता है पता है आपको? ये जो फायर लग जाती है ना, फायर मतलब क्या, जलन, कुड़न, बोग्स, मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, तो इसको अब हवा देने का बोलो या फ्यूल देने का बोलो, ये काम कौन करता है? इसको बढ़ाने का काम और कौन करता है? करेक्ट काशिफा, शैतान। वो तो आके एक बात बोल के चली गई कि भाई तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, शैतान बैठा है 100 चीजें सुझा रहा है, हाँ वो तो ऐसे ही है, हाँ पहले भी ऐसी की थी, देख तेरे साथ, अभी भी वैसे ही कर रही है, हमेशा ऐसा करती, और वसवसे स्टार्ट। और ये सारे वसवसे अल्लाह कहते वना लोगों मातू विसविसु बिही नफ्स, मैं जानता हूँ किसी ने आके तुमको किसी के बारे में कुछ बोल दिया और शैतान ने उसको भड़काना स्टार्ट कर दिया और वो वसवसा ऑन हो गया। इसकी मिसाल हम एक हदीस से देखेंगे, इसकी बेहतरीन मिसाल हम एक हदीस से देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमको एक जो है कि एक वाकया मिलता है जो आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगी कि शैतान किस तरीके से इंसान के दिल और दिमाग से खेलता है। ये रिवायत आपके सामने है, मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ। हजरत सफिया फरमाती हैं, देखिए ये वाकया कहाँ का है ये भी आपको बता दी हूँ, और यहाँ मैं उसको एक्सप्लेनेशन उसकी मैं तर्जुमा कर देती हूँ और बाजी आपको वहां पर से इंग्लिश में पढ़ा देगी कि शैतान कैसे हमारे माइंड के साथ खेलता है, हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। हजरत सफिया फरमाती है, और हम सब जानते हैं हजरत सफिया कौन है। देखिए वहां पर उस रिवायत में लिखा भी है, अगर कोई नहीं जानता कि हजरत सफिया कौन है, तो हजरत सफिया जो है वो अज़वाज मुतहरात में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी है। तो हजरत सफिया फरमाती हैं कि वो मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई, मस्जिद नबवी में, जबकि आप रमजान के आखिरी एतिकाफ में बैठे हुए थे। समझ में आ गया कभी का वाकया ये, जब हजरत सफिया अल्लाह के रसूल को मस्जिद नबवी में मिलने आई जब आप एतिकाफ में बैठे हुए थे। कहती है कि जब मैं वापस आने लगी तो आप उठ खड़े हुए, यानी अल्लाह के रसूल खड़े हुए कि आप मुझे घर तक छोड़ आए, यानी चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि बीवी शौहर को मिलने, जो रसूल भी है ना, उनको मिलने आई तो शौहर ने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ घर तक। जब हम उम्मे सलीमा के दरवाजे के करीब पहुंचे तो 2 अंसारी मर्द वो मिले, यानी रास्ते में नबी करीम ने देखे, उनसे मिले, उन्होंने आपको सलाम किया, किसको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आगे निकल गए। आपने उन्हें फरमाया जरा ठहर जाओ। अल्लाह के रसूल ने सोचे वो 2 मर्दों को रोक दिया क्योंकि वो सलाम करके निकल गए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने वो दोनों मर्दों को रोक दिया और कहा जरा ठहर जाओ, ये औरत जो मेरे साथ है वो मेरी बीवी है। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हें ये बात नबी की शाक गुजरी, मींस व्हाई क्लैरिफिकेशन आपने हमको दी, यानी अल्लाह के रसूल आप हमें क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं, क्यों, यानी आप हमको क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं, हम शक नहीं कर रहे हैं आप पर। आपने फरमाया शैतान खून की तरह इंसान के बदन की रगों में पहुंचता है,
مجھے ڈر ہوا کہ تمہارے دل میں وہ کوئی وسوسہ نہ ڈال دے جس سے تم غلط سوچ لو میرے بارے میں. تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ وسوسہ جب برا پنپتا ہے تو ایکچولی دس از سننگ. تو میں تم کو بچانا چاہتا ہوں، پہلے ہی تمہارا مائنڈ کلیئر کر دوں کہ یہ جو عورت میرے ساتھ چل رہی ہے یہ میری بیوی ہے، تاکہ تم یہ سن نہ کرو، غلط سوچ کر کے بدگمانی نہ پالو کسی کے بارے میں، کیونکہ یہ وسواس ہے. اور یہ وسواس کس کی طرف سے چھوڑا گیا ہے؟ شیطان کی طرف. کیونکہ شیطان کو پوری پرمیشن ملی ہے نا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے خون میں ہمارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. اللہ نے اس کو پوری چھوٹ دی ہے. جب وہ دوڑتا ہے تو وہ دماغ اور دل سے کھیلتا ہے اور اس میں کچھ بھی ڈالتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی ڈالتا ہے. آپ دیکھیں انسان واقعی ایسا ہے. یہ تو اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا. ہم انسان تو ایسے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں اگر ہم کسی فیمیل یا خاتون کو اچانک سے کسی نامحرم کے ساتھ چلتا بھی دیکھ لے، پتہ نہیں سچویشن کیا ہوئی ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا، پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی مرد سے بات کر رہی ہے راستے میں، یا سڈنلی جو ہے نامحرم سے بات کر رہی ہے، پتہ نہیں کچھ وجہ تو ہو سکتی ہے. ہم کبھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتے. کوئی ایمرجنسی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں ایڈریس پوچھ رہی ہے، پتہ نہیں ایک دم گھبراہٹ میں ہے کدھر جانا ہے، یا کوئی ایڈریس پوچھ رہی ہے، ڈاکٹر کا پتہ پوچھ رہی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے نا، انسرٹنٹی کسی کے ساتھ بھی آتی ہے. مگر امیڈیٹلی آپ دیکھو، ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک عورت ایک نامحرم کے ساتھ میں بات کر رہی ہے راستے پہ، تو امیڈیٹلی ہمارے ساتھ شیطان دماغ میں کھیلنا سٹارٹ کرتا ہے کہ دیکھو اس کا تو اس کے ساتھ کچھ لگ رہا ہے. یہ کتنی غلط بات ہے. یہ وسوسہ جو شیطان نے ڈالا، اللہ کہتا بھی اویئر، میں جانتا ہوں یہ وسواس ہے. سو ہمیشہ ہم کو کہا گیا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ. کبھی ایسا سوچو پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ مرد سے کیوں بات کر رہی ہے، یا یہ مرد یہ عورت سے کیوں بات کر رہے ہیں. ہم تو امیڈیٹلی بھی جمپ انٹو کنکلوژن، ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے. اس چیز سے خبردار کیا گیا. نبی کی زندگی کا یہ واقعہ آپ کے سامنے. باجی پلیز اس کو پڑھ دیجئے. جی باجی. Chapter The Visit of the Wife to Her Husband in I'tikaf. Narrated Ali bin Hussein from Safiya, the Prophet's wife. The wife of the Prophet ﷺ were with him in the mosque while he was in I'tikaf. And then they departed, and the Prophet ﷺ said to Safiya bint Huyay, "Don't hurry up, for I shall accompany you." And her dwelling was in the house of Usama. The Prophet ﷺ went out, and in the meantime 2 Ansari men met him. And they looked at the Prophet ﷺ and passed by. The Prophet ﷺ said to them, "Come here, she is my wife, Safiya bint Huyay." They replied, "Subhanallah, how dare we think of evil, O Allah's apostle? We never expect anything bad from you." The Prophet ﷺ replied, "Shaitan circulates in the human being as blood circulates in the body, and I was afraid lest Shaitan might insert an evil thought in your minds." Sahih al-Bukhari 2038, book 33, hadith 13. جی باجی. اور اگر آپ عربک میں بھی اس کو دیکھیں، اور یہ میں پہلے بھی آیت آپ کو یہ حدیث پہلے بھی بتا چکی ہوں. اٹ سیز ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان جاری ہے انسان کی رگوں میں خون جیسا جاری ہے. سوچو، رگوں کے اندر جاری ہے، کچھ بھی سجا سکتا ہے، کچھ بھی تو یہ وسواس غلط ہے. اب یہاں کاشفہ نے بہت اچھا مجھے سوال کیا ہے کہ باجی ایسا ہو جائے تو کیا کریں. واقعی ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، اور میں نے آپ کو کہا 70 ٹائمز بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے. ہم تو کسی کو ایک مرتبہ بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتے. کبھی یہ نہیں سوچتے کیا معلوم کیا ہو گیا کہ ایک عورت جو ہے مرد کے ساتھ کیوں بات کری. وی نیور گیو ایک سنگل ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتے. 70 مرتبہ کہا گیا ہے کہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہو. غلط سوچنے سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو اسکینڈل بنا دیتے ہیں، ایک اسکینڈل بنا دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا ایک پاک دامن عورت پر کیچڑ اچھالنا اسلام میں کیا ہے؟ 80 کوڑے بہتان لگانا اتنا بڑا گناہ ہے. 80 کوڑے کے لیے ریڈی ہو جائے وہ شخص جو ایک عورت پر بہتان لگاتا ہے. یعنی عورتوں کی کتنی حفاظت کی ہے اسلام نے آپ دیکھے تو. تو اب یہاں پر سلیوشن کیا ہے؟ کیونکہ خیالات تو آتے ہیں اور یہ شیطان، یہ فیکٹر تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. کیا کیا جائے؟ فلک ناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمجھ میں آئی بات؟ چھڑکو اس کو.
چھڑکو, اللہ کی پناہ میں جاؤ, اور فلک ناس پڑھو. جب وہ وسواس لا رہا ہے تو یہ پڑھنا ہے, اس کو بھگانا ہے, ورنہ وہ ہمارا دماغ خراب کرے گا, کیونکہ وہ ہمارے دماغ سے کھیلنا سٹارٹ کر دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہو گیا یہاں پر ایک روایت جو میں نے آپ کو بتایا. اب یہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ نہیں, دی آن گوئنگ آیت پلیز, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو, کیونکہ ہم نے اس کا دل بنایا ہے اور ہم اس کے حبل الورید کے قریب ہے. تو یہاں پر پہلے ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں, اللہ علم کے مراد سے قریب ترین ہے. علم, یہ اللہ کا علم بتا دیا ہے, یہ ہے تمہارا رب, اس کا علم دیکھو, کہیں بھی نہیں بچ سکتے تم اگر وہ پکڑنا چاہے تو. تو اللہ علم کے مراد سے قریب ترین ہے انسان کی, ناٹ فزیکلی. ہاں, اللہ عرش پر ہے اور اس کا علم سب چیز پر چھایا ہے, یہ ایک مراد ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کو میں نے اس کا انٹرپریٹیشن بتائی تھی کہ اللہ کے بعد کرامین کاتبین سب سے زیادہ قریب ہے انسان کے. کرامین کاتبین سب سے زیادہ قریب ہے. تو یعنی پہلا مراد کیا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ قریب ہے. دوسرا, کرامین کاتبین سب سے زیادہ قریب ہے. یہ دونوں انٹرپریٹیشن ہم کو ملتے ہیں. اب کو یہ کہے یس اللہ ہمارے قریب ہے, بہت قریب ہے. حبل الورید آپ سوچیں, چٹکا ہوا ہے نا, یہ جو رگ ہے, یہ جوگولر وین انسان کے شریر سے چٹکی ہوئی ہے, کتنی قریب, کتنے قریب ہے. اس پر میں آپ کو ایک خوبصورت روایت بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ ہمارے کتنے کلوز ہے, اللہ ہمارے کتنے قریب ہے. Can I have the second روایت باجی پلیز؟ And it's a very beautiful روایت جس میں ہم کو پتا چلتا ہے اس روایت میں, اور یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے کہ جب ہم پر کوئی چیزوں کو فرض کرتا ہے, جیسے ایک مومن پہ جب کوئی چیزیں فرض ہے نا, اور جب مومن بندہ وہ اپنی اللہ کی طرف سے فرض کردہ چیزوں کو پورا کر لیتا ہے, جیسے مومن پہ کیا کیا چیزیں فرض ہے. عبادت کے طور پر اگر آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز فرض ہے, رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہے, اگر وہ استطاعت رکھتا ہے جسمانی اور مالی تو پھر حج فرض ہے, اگر وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے, فرض ہے. تو اب اگر اللہ نے کسی مومن بندے پہ یہ ساری چیزیں فرض کر رکھی ہے اور اس کو یہ کرنا چاہیے اور وہ کر رہا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قریب ہو جاتے ہیں, بہت قریب ہو جاتے ہیں, ایک دم کلوز. یہ روایت یہ بتاتی ہے جب آپ کوئی بھی فرض کردہ کام جو اللہ نے آپ پہ مقرر کرا ہے کہ یہ فرض ہے, اور جب وہ بندہ اللہ کی جو ہے وہ ڈر سے, خوف سے, محبت سے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے, تو اللہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں. ڈو یو وانٹ کہ اللہ میرے بہت قریب ہو جائے؟ آپ کو چاہیے کہ اللہ آپ کے قریب ہو جائے؟ تو یہاں پر یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی قربت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے تم پر فرض کیے چیزیں ان کو پورا کرو, اللہ تمہارے قریب ہو جائیں. یہاں پر ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے, دیکھیے کیا وہی ایکسپلینیشن دے رہی ہوں, نانو اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں بندے کے اتنا قریب ہوں تو اللہ تمہارے قریب ہو جائیں گے. لیکن ایک اور خاص چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, جب بندہ اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو کمپلیٹ کر کے نوافل کی کثرت کرنے جاتا ہے, یعنی جو اللہ نے اس پہ فرض کیا ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے, لیکن اب بندہ وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا اللہ کی محبت میں. کہ نوافل کا مطلب کیا ہے؟ سم تھنگ ایکسٹرا. وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایکسٹرا. لائک اگر آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز تو فرض ہے, لیکن اس کے علاوہ تہجد میں اٹھنا چاہتا ہے, ایکسٹرا. اشراق پڑھنا چاہتا ہے, ایکسٹرا, ہے نا. چاشت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے, صلاۃ الدعا پڑھنا چاہتا ہے, ایکسٹرا. اوابین پڑھنا چاہتا ہے, ایکسٹرا. رمضان کے روزوں کے علاوہ منڈے تھرسڈے کے روزے رکھنا چاہتا ہے جو سنت سے پروفڈ ہے, ہر مہینے کے 13, 14, 15 کے روزے رکھنا چاہتا ہے جو پروفڈ ہے, یہ ایکسٹرا. سمجھ میں آئی بات؟ پھر جو ہے ہم کو عاشورہ کا روزے ملتے ہیں, اسی طریقے سے جو ایکسٹرا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون جو عبادت ہے وہ کرنا چاہتا ہے, دیٹس جو نوافل کی کثرت کرنا چاہتا ہے. بندہ زکوٰۃ دینے کے علاوہ صدقات بھی دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. Now there is a difference between اللہ کی قربت پانا اور اللہ کی محبت پانا. Are you understanding? When I say اللہ قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کلوز ہو جاتے ہیں, but when I say اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں,
اللہ اکبر. اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی محبت پانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بندہ نوافل کی کثرت کرے. پھر ایسا بندہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. یہی بتانا ہے کہ اللہ ہمارے کتنے قریب ہے. جو نوافل کی کثرت کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. آپ سوچیں اگر کسی بندے کا ہاتھ اللہ بن جائے, کسی بندے کا یہ نا پیر اللہ بن جائے, تو بندہ تو ہر کام اللہ کے مطابق ہی کرے گا. ہاتھ سے بھی وہی جو اللہ چاہیں گے وہی کام کرے گا. ہاں, کان بھی بن جائے تو وہی سنے گا جو اللہ سنانا چاہتے ہیں, اور ہاتھ بن جائے تو اسی سے وہی کام کرے گا. پیر وہ وہی جائے گا جہاں اللہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں. یعنی ٹوٹلی اس کا سارا عمل اللہ کے مطابق ہو جائے گا. If I sum up, جو بھی کر رہا ہے اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا سب اللہ کے مطابق ہو جائے گا, کیونکہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ گیا. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. یہ روایت میں ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ بندے کے اتنے کلوز ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. باجی جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے آپ اس کو پڑھیں پلیز. جی باجی ہم پڑھتے ہیں. Narrated Abu Huraira, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. Highlighted part ہی پڑھوں نا باجی؟ وہ پڑھ لیجیے وہاں سے جتنا ہے. اٹس اے بیوٹیفل روایت, آپ ایکچولی پوری پڑھ دیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کو دو روایتیں اس کے بارے میں ملتی ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے تو ایک تو اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ پیر بن جاتا ہوں, کان آنکھ ناک بن جاتا ہوں, اور دوسری میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ اسی میں یعنی ایک بڑی روایت ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے میں ہر دعا قبول کرتا ہوں, ہر وہ جو دعا مانگے میں قبول کرتا ہوں. نوافل کی کثرت کرتا ہے, ایکسٹرا کرتا ہے, میں اس کی ساری دعا, اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا. اور جو میرے اس بندے کے خلاف ہو اس سے میں وار ڈکلیئر کرتا ہوں, جو باجی ابھی سٹارٹ میں بولنے والی ہے. سوچے اللہ وار ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میرے ایسے بندے کے خلاف کوئی بات کرے تو میں وار ڈکلیئر کرتا ہوں, کیونکہ وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. حتیٰ کہ اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو موت دینا مجھے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ وہ اپنے لیے موت نہیں پسند کرتا. یعنی میں اس کو موت دینا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. اللہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں. جسٹ ریڈ دا انٹائر پلیز. جی باجی. Narrated Abu Huraira radiallahu ta'ala, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah said, I will declare war against him who shows hostility to a pious worshipper of mine. And the most beloved thing with which my slaves come near to me is what I have enjoyed upon him. And my slave keep on coming closer to me through performing nawafil, prayer, or doing extra deeds beside what is obligatory, till I love him. So I become his sense of hearing, with which he hears, and his sense of sight, with which he sees, and his hand, with which he grips, and his legs, with which he walks. And if he asks me, I will give him. And if he asks me my protection, refuge, I will protect him. That is, give him my refuge. And I do not hesitate to do anything, as I hesitate to take the soul of the believer, for he hates death, and I hate to disappoint him. Sahih al-Bukhari 6502. So have you all understood کہ اللہ اس بندے سے اتنی محبت کرتے؟ کون ہے بھائی یہ بندہ؟ Don't you want to know یہ کون بندہ ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے اگر کوئی برا سوچے یا اس کے خلاف کچھ کرے تو میں وار ڈکلیئر کرتا ہوں. میرے یہ بندے کے لیے میں اس سے لڑ جاؤں. ہاں, اور پھر یہ وہ بندہ ہے جو فرض کردہ چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ پیر بن جاؤں, اس کی کان ناک بن جاؤں. یعنی اس کے سارے عمل میرے حساب سے ہوئیں گے. اللہ کہتے ہیں سارا عمل یہ میرے حساب سے کرے گا. اور پھر جو ہے یہ بندہ کوئی دعا مانگے تو میں کبھی اس کو رد نہ کروں, یا پروٹیکشن مانگے تو میں کبھی اس کو جو ہے دھتکاروں نہیں, میں اس کو پروٹیکٹ کروں. اور ایسے بندے کی جان نکالنے کے لیے اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے, کیونکہ وہ اپنے لیے موت نہیں چاہتا اور اللہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو ڈس اپوائنٹ کروں. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ اپنے بندے کے اتنے قریب ہے. ناؤ دا چوائس از یورز. دیکھیے اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ ایک والدہ ہے یا ایک ماں باپ ہے, ان کے دو بچے ہیں.
ایک وہ بچہ ہے جو بڑا فرما بردار ہے, ماں باپ جو اس کو بولتے ہیں امیڈیٹلی وہ کرتا ہے کہ جاؤ پانی لاؤ, لاتا ہے, چلو میرا یہ کام کرو, امیڈیٹلی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک وہ بچہ ہے جو ماں باپ کے لیے بولنے سے پہلے ماں باپ نے دروازے پہ نوک کیا فوراً پانی لے کے کھڑا ہے. ماں باپ نے بولا نہیں, ماں باپ نے بولا نہیں بیٹا جا پانی لا, دوسرے پہلے والے کو تو بولنا پڑتا ہے نا, جا جا کے پانی لا, تو پانی پلاتا ہے. لیکن اس نے صرف احساس کر لیا میرے پیرنٹس ڈور پہ کھڑے, اس نے دروازہ کھولا, جیسے پیرنٹس آئے شوز اتار دیا اور فوراً بولنے سے پہلے, مانگنے سے پہلے پانی آفر کر دیا. اب بتاؤ ماں باپ, بچے تو دونوں ہی ہیں, مگر کس سے زیادہ اٹیچ ہوں گے اور کس سے زیادہ محبت کریں گے؟ وہ بچہ جس کو کچھ بولا بھی نہیں گیا, اس نے ایکسٹرا اپنے دل سے ماں باپ کے لیے کام کیا, تو اس بچے سے زیادہ محبت ہوگی نا. تو یہ تو اللہ ہے, یہ تو اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں جو میری فرض کردہ چیزیں کرتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے قریب آ جاؤں گا, لیکن جو ایکسٹرا کرتا ہے میری محبت میں تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. تو الحمدللہ یہ دونوں چیزیں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے بہت قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو کبھی نہیں سوچنا, کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا کہ کیا میری دعائیں جو ہے وہ اللہ سنتا نہیں, سنتا ہے, یس سنتا ہے. جیسے اگر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری بات مانی جائے اور جو ہے اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے, تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ نوافل کی کثرت, یعنی فرض کردہ چیزوں کے علاوہ جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اس کو یہ شرف ملتا ہے, اس کو یہ آنر ملتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 16 is done. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ لَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت میں ایک تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے قریب ہوتے ہیں, اور دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے ہمارے حبل الورید پر, یعنی کرامین کاتبین کو, جو ہماری ڈیڈز کو لکھ رہے ہوتے ہیں. جو بھی ہم کام کرتے ہیں اچھے برے سارے ڈیڈز کو لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر جو آیت نمبر 17 میں کرنے والی ہو, اس سے ہم کو یہ ٹھوس پروف ملتا ہے کہ یہاں پر اشارہ جو ہے اب کرامین کاتبین کی طرف آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے ہم پر. کرامین کاتبین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر اپوائنٹ کیا ہے. ان فرشتوں کی بات آیت نمبر 17 میں ہوتی ہے. اب کوئی کہے آپ کو کیسا معلوم کہ ان کا نام کرامین اور کاتبین ہے؟ جو ابھی یہاں 17 میں آپ بتانے والے, یہاں ان کے نام تو نہیں لکھے, آپ بتاؤں گی نا, پروف دوں گی نا میں آپ کو کہ یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے وہ کرامین کاتبین ہی ہیں. لیٹ اس سی دی آیت اینڈ دی ورڈ ٹو ورڈ. از جب, آیت نمبر 17 ہے, از جب یتلقا, جب لے لیتے ہیں, یتلقا کا مراد ہے لے لیتے ہیں, متلقیانی دو لینے والے, یعنی جب لے لیتے ہیں دو لینے والے. اب یہ جو دو لینے والے کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں جو اللہ نے حبل الورید پر اپوائنٹ کیے ہیں, ہماری شہرت پر اپوائنٹ کیے ہیں. یہ کرامین کاتبین ہیں اور یہ سب لے لیتے ہیں. یہ لے لیتے ہیں کیا؟ ساری انفارمیشن, اچھی بری انفارمیشن جو تمہارے پاس ہے, تمہاری نیتیں, اچھی بری نیتیں لے لیتے ہیں. تم جو بھی اچھے برے کام کرتے ہو, جو بھی تمہارے لفظ, جو بھی یعنی تمہاری زبان جو لفظ نکالتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. اللہ اکبر, ہر بات لے لیتے ہیں. اللہ نے سب پر اپوائنٹ کیے, سب کے حبل الورید پر یہ دو اپوائنٹڈ ہیں. کون؟ کرامین کاتبین. تو کرامین کاتبین لیفٹ ہینڈ اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اعمال لکھ رہے ہیں. ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں یہ کندھے پر بیٹھے ہیں, دے مائٹ بی اسٹینڈنگ لائک پولیس مین, کیونکہ ہم کو ہمارے ماں باپ نے بچپن سے بتایا نا تمہارے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے سنے کہ نہیں؟ ہم بچپن سے یہی باتیں سنتے آئے, ہمارے پیرنٹس ہم کو یہی بولتے ہیں کہ دیکھو وہ دو نا تمہارے کندھے پہ بیٹھے ہیں, اچھی چیزیں لکھتے ہیں تمہارے بارے میں اور دوسرا برا لکھتا ہے. تو ضروری نہیں یہ کندھے پر بیٹھے ہیں, دے مائٹ بی اسٹینڈنگ لائک پولیس مین. ہر وقت ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دونوں, ہر وقت ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ساتھ ہے ہمارے, رات اور دن, ایک لمحہ یہ ہم کو چھوڑتے نہیں. ہم چاہے سوتے ہو یا جاگ رہے ہوں ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. صرف انسان جب واش روم میں جاتا ہے, واش روم میں جاتا ہے, برہانہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور شوہر بیوی جب تعلقات قائم کرتے ہیں اس وقت یہ ہٹ جاتے ہیں.
پر کام ضرور لکھتے ہیں. یہ نہیں سوچنا وہ ہٹ گئے تو ہم جو بھی کر سکتے, نہیں, کام ضرور لکھتے ہیں, اس وقت کا کام یہ ضرور لکھتے ہیں. ہوگا اللہ کا کوئی طریقہ ان کے اوپر, ہے نا, کہ کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ بھائی جب میں واش روم میں جا کے کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ کرامین کاتبین تو باہر چھوٹ گئے, ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ یعنی کرامین کاتبین اگر باہر چھوٹ گئے, میں واش روم میں جب بھی آپ واش روم میں جاتے ہیں نا یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے, یہ ساتھ چھوڑ دیتے. مگر آپ سوچیں, اس کو ایسا لیں, میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی تو طریقہ ہوگا, شاید کیمرہ چھوڑ دیتے ہوں گے اندر, یعنی خود نہیں جاتے ہوں گے لیکن کیمرہ جیسا رہتا ہے نا, سی سی ٹی وی, کچھ تو ہوگا جس سے عمل ضرور لکھے جاتے ہیں. تو کوئی یہ نہیں سوچے اب ہم واش روم میں جا رہے کرامین کاتبین چھوٹ گئے, نہیں, وہ ساتھ چھٹا ہے مگر عمل تو برابر ریکارڈنگ آن ہے. ایک سیکنڈ بندہ جو ہے وہ اللہ کی جو ہے نگرانی سے دور نہیں ہوتا, سی سی ٹی وی آن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دو وقت میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. اب یہ پروف دے رہی ہوں میں آپ کو کہ ان کے نام کرامین اور کاتبین ہی ہے. تو ہم کو دوسرے سورے ہوتے ہیں جو قرآن کے اس میں ریفرنس ملتا ہے کہ واقعی یہ کرامین کاتبین کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اس جب جیسے اس آیت میں بتایا ہے, اس جب یتلق کا وہ لے لیتے ہیں ہاں کیا انفارمیشن, المتلقیانی دو لینے والے, جن کا نام کیا بتائی میں نے آپ کو, کرامین کاتبین, اور پھر انل یمینی ایک دائیں جانب ہے, وانی شمالی ایک بائیں جانب ہے, قائدون جم کے بیٹھے رہنے والے, ایک سیکنڈ ہم کو چھوڑتے نہیں. تو آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھ میں آ گیا یہاں پر. پھر میں سورہ انفطار کی آیت آپ کو بعد میں بتاؤں گی ایز اے ریفرنس کہ ان کے نام کرامین کاتبین ہے. تو یہاں پر دوبارہ سے ایک بار ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. اس جب یتلقى المتلقیانی جب لے لیتے ہیں انفارمیشن, کون دو لینے والے, کون کرامین کاتبین, جو کہاں بیٹھے ہیں, انل یمینی ایک دائیں جانب بیٹھا ہے, وہ انل شمالی اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہے, قائدون جم کے بیٹھنے والے. اب سورہ انفطار کا ریفرنس لگائیں جس میں آپ کو بتا دوں ان کے بارے میں کہ یہ کون ہے, ان کا نام کیا ہے. تو سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 کو دیکھیں. یہاں کہا ہے وَإِنَّ اور بے شک علیکم تم پر لحافظون یقیناً نگران ہے. دیکھیے قرآن, دس از کالڈ قرآن کی تفسیر فرام قرآن itself. قرآن کی ایک آیت کا ریفرنس قرآن کی دوسری آیت بن رہی ہے, کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں سورہ قوف کی آیت نمبر 17 میں دو فرشتوں کے نام مینشن نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی دے دیا تھا ان کے نام کرامین کاتبین ہے, بٹ آئی ہیو ٹو پروو کہ وہ کرامین کاتبین ہی ہے جو دائیں اور بائیں جانب بیٹھتے. تو یس, اللہ نے یہاں پر سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 میں ہم کو بتایا وَإِنَّ اور بے شک علیکم تم پر لحافظین یقیناً نگران ہے. اللہ is saying ہے جو تم کو واچ کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ آیت نمبر 11 میں دیکھیں ان کا نام کیا ہے, کرامن کاتبین. یہ ہے دو جو تم پر کیا کرتے ہیں کرامن یعنی جو معزز, کاتبین لکھنے والے. دیکھیں نوبل ریکارڈرز, کرامن یعنی معزز, اوکے, اینڈ کاتبین یعنی لکھنے والے. تو یہ ساری چیزیں نوبل ریکارڈرز ہیں, یہ سب بیٹھ کے تمہارا لکھتے ہیں, لکھنے والے. دیکھو کاتبین, واٹ از دا میننگ آف دیٹ, رائٹر ہے وہ, اور کیسے معزز, نوبل ریکارڈرز اللہ نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے حبل الورید پر نزدیک بیٹھ کر کے یہ دونوں کیا کرتے ہیں, یعلمون وہ جانتے ہیں, ما جو کچھ تفعلون تم کرتے ہو. اللہ اکبر, استغفر اللہ, ان کو سب پتا ہے. دیکھیں ہم کو حیا بھی نہیں آتی, ہم کو شرم بھی نہیں آتی. جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ دو نوبل ریکارڈرز ہیں. ہم سوچتے ہم اکیلے ہیں. اللہ نے تو کہہ دیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو تم کرتے ہیں ان کو سب پتا ہے. who know all that you do. سب. اب آپ کو میں بتاؤں, جیسے اس کا ایکسپلینیشن میں بتاؤں, ہم شاید اس کو فیل نہیں کر پا رہے, جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہے ڈے اینڈ نائٹ, ہماری مووی بن رہی ہے اور یہ دو نوبل ریکارڈر سب چیز ریکارڈ کر رہے ہیں, سارا پورا کیمرہ, پوری شوٹنگ ہو رہی ہے. حتیٰ کہ کبھی کبھی جو ہم واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ
ہم بیٹھ کے چیٹنگ, ہماری انگلیاں کسی تیز چلتی رہتی ہے, یہ پیچھے جھاگ جھاگ کر کے پورا ریکارڈ کرتے رہتے ہیں اپنی بکس میں. کسی نے جو ہے نا کیا کیا لکھا اپنے اسکرین پر, اپنے واٹس ایپ چیٹ میں, یہ دونوں جھاگ کے اس میں سے لے لیتے ہیں. اگر کسی نے فل اسٹاپ ڈالا ہے نا پنکچویشن مارکس کے ساتھ, جس نے فل اسٹاپ ڈالا تو فل اسٹاپ ڈالتے, کاما ڈالا تو کاما ڈالتے. یعنی میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ہم یہ بھی نہ سوچے جو ہم لکھتے کرتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں جھاگ جھاگ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کی چیٹ ہم ڈیلیٹ کر دیتے, یعنی کسی کے لیے کچھ بری بری باتیں بولے, ایسا فنکشن ہوتا ہے نا کہ پھر ہم کو ریئلائز ہوتا, ارے ہم کو ریئلائز ہوتا ہے امیڈیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. مگر یہ مت بھولو کرامین کاتبین کی ریکارڈز ہیں نا, اس میں تو وہ درج ہو چکا ہے. دے ول ناٹ ڈیلیٹ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں آئے گا. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. سو وی ہیو ٹو بی دیٹ کیئرفل کہ یہ ہر چیز لے لیتے ہیں, لے رہے ہیں نا. دیکھو ان کا نام یہاں پر کیا کہا, المتلقیانی, دو لینے والے, دو لینے والے. کابندہ کہتی ہے کہ وہ لوگ ایموجی بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہاں, کہ آپ نے کون سا ایموجی بھیجا ہے, کس کو چڑھانے کے لیے بھیجا ہے, محبت کے لیے بھیجا ہے, سارے وہ بھی لے لیتے ہیں. لینے کا کام ہے نا ان کا. المتلقیان, وہ دو لینے والے ہیں جو آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہو, ان کے سامنے کرتے ہو, ایون اے ڈاٹ, ایون اے کامر, ایون اے کوشچن مارک, آل دا پنکچویشن مارکس دے لے لیتے ہیں. اور یعلمون ما تفعلون, وہ تو جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو. اللہ اکبر. صرف یہ چیز اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے نا تو اپنے اعمال کی درستگی کی طرف چلا جائے کہ بھائی دوسرے میں کیڑے نکالنے سے اچھا پہلے میں اپنے اوپر واچ کر لوں, میں اپنی گریبان کو پکڑ لوں کہ میں کیا ہوں. forget about others, think about yourself کہ میں کیا ہوں. نارملی ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے نا دوسروں کو جج کرنا, ہم لوگ فوراً انگلیاں اٹھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں, مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ 3 انگلیاں ہماری طرف ہے. یہ دیکھو یہ جن کا یہاں نام کرامین کاتبین ہے, اور یہاں پر سورہ قاف میں المتلقیان, دو لینے والے, یہ سب لے رہے ہیں. ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ. اسی طریقے سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 لگائے. یہاں پر کہا ام, دیکھیں اس آیت میں بھی کیا کہا, ام یا یحسبون, وہ سمجھتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں یہاں انا بے شک ہم, لا نسمع, نہیں ہم سنتے, سرہم, راز ان کا. یا اللہ کا علم بتایا جا رہا ہے. کوئی انسان اگر کوئی غلط باتیں کر رہا ہے, کوئی غلط سوچ رہا ہے, کوئی غلط باتیں بول رہا ہے, تو اللہ کہتے ہیں وہ بندہ سوچتا نہیں کہ ہم سن رہے ہیں. سرہم, راز ان کا, ونجواہم, اور سرگوشی ان کی, دا وسپرنگ, کون کس کے بارے میں وسپرنگ کر رہا ہے. اللہ سیز ہم ان کی سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں. بلا کیوں نہیں, ورسولنا, اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول بھی. اور یہاں پر رسول اشارہ کس کی طرف ہے, فرشتوں کی طرف, کہ ہمارے دو وہ جو ہے نا کرامین کاتبین, نوبل رائٹرز, ان کے لیے ورڈ رسولنا لکھا گیا. دیکھیے آ میسنجر, یا آ میسنجر کون ہے جو ریکارڈنگ کرتے ہیں, کرامین کاتبین. تو یا میسنجر ہے وہ. اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ بلا کیوں نہیں رسولنا, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے, لدیہم, ان کے پاس, یکتبون, وہ لکھتے ہیں تمہارے سیکرٹس. اللہ از ٹیلنگ اس, تم کیا اپنے سیکرٹ سوچتے, لکھتے. نجواہم, دیکھو دو ورڈ استعمال کیا گیا, نسمعو, ہم سنتے ہیں. سرہم, تمہارا ایک دم چھپا ہوا ہے نا, سرہم, راز تمہارا. ونجواہم, اور جو تم وسپرنگ کرتے ہو, سب پرائیویٹ باتیں, پرائیویٹ معاملات, سب. کیوں, پتا ہے کیوں, بلا ورسولنا, اور کیوں نہیں ہمارا رسول ہے نا تمہارے ساتھ, لدیہم, تمہارے ساتھ چپکا ہوا ہے. حبل جو ہے کہ ورید کے پاس وہ جو دو ملائکہ ہیں, وہ جو کرامین کاتبین, نوبل ریکارڈرز, وہ ہے نا, یکتبون, وہ لکھ رہے ہیں نا. تو اللہ کہتے سب پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ مریم کی آیت نمبر 79 کے ریفرنس میں بھی ہم کو قرآن بتاتا ہے, کلا, ہرگز نہیں, سنکتبو, ان قریب ہم لکھ لیں گے, ماں جو یقولو, وہ کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم لکھ لیں گے, اور اشارہ یہاں پر ہم لکھنا مطلب کیا, اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں ہم, کیونکہ وہ فرشتے بھی تو اللہ کے ہی ہے نا, تو ہم سب لکھوا رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں نا. ان قریب ہم لکھ لیں گے, ماں جو یقولو, وہ کہتے ہیں, یعنی انسان جو کہتا ہے. اور یہاں پر کیا کہا گیا, وَنَمُدُّ لَهُ, اور ہم کیا کریں گے, ہم بڑھاتے جائیں گے, لہو, لیے اس کے, من العذاب, عذاب میں سے, مدّا, بڑھانا.
जितनी गंदगी तुम करोगे ठीक है ना, तुम्हारा अजाब भी बढ़ाते चले जाऊंगा. No, indeed, we shall record what he says and keep prolonging his punishment endlessly. इसका मतलब क्या है? जो तुम गलत बातें करते हो, जो तुम गंदे काम करते हो, सनक्तुबू, क्या? We shall record. वेरी अनकरीब हम देखो लिखा रहे हैं सब. और फिर क्या होगा? तुम्हारे अजाब में इंक्रीमेंट होगा, और कुछ नहीं होगा. जितनी गंदगी तुम करोगे उतना तुम्हारे अजाब में इंक्रीमेंट, क्योंकि ये दो क्या करते हैं? इनका काम ही है लिखना. कौन? किरामीन कातिबीन. यहाँ जिसके बारे में अभी हमने बात किया है, किरामीन और कातिबीन, यानी आयत नंबर 17 की तरफ इशारा है कि याद रखना अल्लाह को इल्म के एतबार से हमारे अब्लल वरीद के करीब है. इसके अलावा अल्लाह के दो फरिश्ते अल मुतलक्कियान, दो लेने वाले हमारे सर पे सवार हैं, पुलिसमैन की तरह. एक दाएं जानिब से एक बाएं जानिब से बैठे हुए हैं, और सब सारी हरकतें लेते हैं और महफूज करते हैं. यानी लेते हैं, हमारी हरकतें लेते हैं और क्या करते हैं? महफूज का मतलब क्या है? सब स्टोर करते हैं ना. इसके बिना पर हमारा अमालनामा तैयार होने वाला है दाएं बाएं से. ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई आयत नंबर 17. अब आप देखें, आयत नंबर 16 समझ में आ गई, आयत नंबर 17 समझ में आ गई. अल्लाह ने बता दिया है वॉच रख रहा हूं, मैं भी रख रहा हूं. अब्लल वरीद के करीब आकर मेरे फरिश्ते भी वॉच रख रहे हैं दाएं बाएं जानिब से. तो ये हो गई आयत नंबर 17 मुकम्मल यहाँ पर. अब नेक्स्ट है आयत नंबर 18. ये क्या लेते, क्या लिखते और कैसे करते हैं? यानी जब इंसान के साथ ये दो चिपके रहते हैं ना, कौन? ये नोबल रिकॉर्डर्स, किरामीन कातिबीन, जब इंसान के साथ चिपके रहते हैं और लिखते रहते हैं, तो ये लेते कैसे? ये भी तो देखना पड़ेगा, क्या लेते क्या नहीं लेते, है ना. इंसान को सारी चीजें आयत नंबर 18 में पता चलेगी कि ये क्या करते हैं. लेट अस सी. मां नहीं, अल्लाह कहते हैं बीवेयर. ऐसा होता है ना, कहीं कहीं जगह पे आप देखिए, कोई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पर ना एक जैसे वहां पर एक बोर्ड रहता है बीवेयर, यानी ये प्रॉपर्टी में जाना नहीं, या ट्रेसपैसर्स क्या विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रॉपर्टी में जाना नहीं, या लिखा रहता है यहाँ पर कि डॉग है, या ऐसा रहता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स. तो यहाँ अल्लाह हमको डरा रहे हैं, क्या? किरामीन कातिबीन से डरो, वो सब लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ने वाले, कुछ नहीं छोड़ने वाले. क्यों? क्योंकि वो फर्मा बरदार हैं. और देखिए फरिश्ते जो है ना, वो बिल्कुल रोबोट्स की तरह हैं, बिल्कुल रोबोट्स हैं, और अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रहे हैं. यानी अल्लाह ने जो हुक्म उनको दिया उनको सिर्फ लेना है. वो उनके पास कोई इमोशंस नहीं है, वो नहीं समझते कोई चीजों को, वो सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी जानते हैं. यानी आपने वो हदीस भी तो सुनी होगी ना कि ये आसमान जो है ना वजन से चिरचिरा रहा है. ये रिवायत आपने सुनी होगी, आसमान वजन से, ओवरलोडिंग से चिरचिरा रहा है. देखिए हमारे घरों के ऊपर जो लॉफ्ट होते हैं, अगर वो लकड़े के बने हैं, आप उस पर कुछ वजन रख लो और कोई चलना स्टार्ट कर दे तो वो चिरचिराता है, यानी आवाज ओवरलोडिंग की वजह से. इसी तरीके से आसमान चिरचिरा रहा है. पता है क्यों? क्योंकि आसमान पे 4 उंगली जगह खाली नहीं है जहां कोई फरिश्ता सिजदे में ना पड़ा है. रात और दिन सिजदा ही कर रहा है, उठता भी नहीं है. जब तक कि उसको अल्लाह परमिशन ना दे वो उठेगा भी नहीं, वो सिजदा ही करना है. इस कदर वो फर्मा बरदार है, इस कदर वो फर्मा बरदार है. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. तो अल्लाह सुभान व तआला ने इनके जिम्मे लगा दिया, इनमें कोई इमोशंस नहीं है. समझ में आई बात? आप देखिए ना, अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है और माँ जो है फौत कर ली जाती है. अब हम इंसान ये सोचते ना, हम इंसान ये कैसा जो है माँ की जो है रूह कब्ज कर ली गई और अल्लाह ने उनको जो उठा लिया. आपको कहना भी नहीं चाहिए. और बच्चे जो है वो छोड़ दिया, कितना छोटा बच्चा है. हमको ऐसी तकलीफ होती ना, बच्चा कितना छोटा है और माँ चली गई. फरिश्तों को जरा भी एहसास नहीं होता है. जब अल्लाह उनको हुक्म देता है ना, जाओ माँ की रूह कब्ज करके लेकर आ जाओ, तो वो ये नहीं सोचते अल्लाह बच्चा बहुत छोटा है, कैसा रूह कब्ज करे. नहीं, उनको कुछ नहीं सोचना है. अल्लाह ने कहा उसको रूह कब्ज करके ला. बच्चा बड़ा है छोटा है, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम. वो इमीडिएटली वो काम करता है, फौरन रूह कब्ज करके आ जाता है. उसको नहीं पड़ी बच्चा छोटा है, वो बहुत फर्मा बरदार है. तो अल्लाह ने इसको हुक्म दिया है किरामीन कातिबीन, नोबल रिकॉर्डर्स को, सब ले लो, कुछ भी नहीं छोड़ना.
वो कुछ नहीं छोड़ने वाले. अब ये खतरनाक बात है हमारे लिए. जब वो कुछ ही नहीं छोड़ेंगे तो हम किधर के नहीं रहेंगे. ये सोचो आप, जब वो कुछ भी नहीं सोचे छोड़ेंगे तो हम किधर के नहीं रहेंगे. ये आयत बहुत इंसान को डराने वाली आयत है. उसके अमल मुख्तलिफ हो जाए अगर सिर्फ ये आयत को ले ले कि ये किरामीन कातिबीन करते क्या है. अब अल्लाह कह रहे हैं सूरह कौफ की आयत नंबर 18 में, मा नहीं यल्फिजू, वो फेंकता, मिन कौल, कौन? इंसान. यानी इंसान जो बातें हम करते हैं, तो कौल जो है ना, बात फेंकते हैं ना हम, हमारी जबान से, हमारे मुंह से फेंकते हैं ना. तो यहाँ पर क्या कहा गया, या इंग्लिश में कहा जाता है मैन utters a word. तो यहाँ क्या कहा गया, man does not utter any word except that with him is an observer prepared to record. यानी मां नहीं यल्फिजू, वो फेंकता, वो इंसान है. मिनल कौल, कोई बात में से, कोई भी बात अच्छी या बुरी, इल्ला सिवाय लदई, पास उसके, रकीबुन, एक रकीब निगरान होता है. एक वर्ड जबान से निकला कि वो किरामीन कातिबीन फौरन, रकीब है ना, लिख लेते. अतीत तैयार रहता है, जस्ट वेटिंग, चलिए वर्ड निकाल मुंह से मैं लिखूं. ऐसा होता है ना. वो कहीं देखिए ना, बॉस जो है वो डिक्टेशन जो है वो दे रहा होता है अपनी सेक्रेटरी को, तो सेक्रेटरी कैसी तैयार रहती है. बॉस ने उसको कहा है चलो डिक्टेशन लेने आ जाओ, ठीक है. तो जो वो सेक्रेटरी रहती है उसका काम क्या है, डिक्टेशन लेने का. तो वो कैसे एकदम बैठी रहती है ना कि मेरा बॉस एक लफ्ज बोले और फौरन मैं जो है वो रिकॉर्ड करती चली जाऊं. जैसे वो डिक्टेट करे मैं फौरन रिकॉर्ड करती चली जाऊं, एक भी लफ्ज सेक्रेटरी को छोड़ना नहीं. इसी तरीके पर किरामीन और कातिबीन के लिए अल्लाह ने कहा कि मां नहीं अल्फिजू, नहीं वो फेंकता, मिन कौलिन, कोई बात में से, इल्ला, मगर लदई ही, पास उसके, रकीबुन, एक रकीब है, अतीत, बेहतर, तैयार. यानी दे आर रेडी. एक वर्ड तो निकाल इंसान. यस, जस्ट नाउ शेमा बाजी सेड, जिप लगा देना चाहिए हमको. क्या हमको जिप, मुंह पे क्या लगाना चाहिए, जिप सही में लगा देना चाहिए. इट्स वेरी स्कैरी कि जो भी बात निकलती है ये लोग लिखते हैं, जो भी बात, एक भी वर्ड नहीं छोड़ते. सो मुंह से कोई बात इंसान नहीं फेंकता के पास उसके एक निगरान तैयार खड़ा रहता है, तैयार खड़ा रहता है उस बात को महफूज करने के लिए. वो एक बात भी निकलने के वक्त मिस नहीं करते. इसीलिए इंसान को बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है. एक वर्ड नहीं निकला और फौरन क्या लिख लिया, तो हमको कितना ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, कितना ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है. ठीक है, इस पर जो है कि सबसे पहला जो है कि मैं हदीस आपको यहाँ बता दूं. बाजी पहले एक हदीस, पहले आपको ये बताइए कि इंटरप्रिटेशन आयत का समझ में आया, यानी सॉरी सबको यहाँ पर जो भी मैंने बताया है ट्रांसलेशन समझ में आ गया. ओके, कि यानी इस आयत में क्या पता चला, सोच समझ के बात करने का, तोल मोल के बोलो. जो भी लफ्ज निकलेगा, जो भी लफ्ज निकलेगा ये लिखते हैं. और सही बोलू ना, तो अगर बकवास करनी है ना तो मुंह बंद, अच्छा बोलो तो क्या, सच्ची बात बोलो, अच्छी बात बोलो, वरना इट्स बेटर टू कीप योर माउथ शट. ये बेटर है, क्योंकि वो सब लिखने के लिए रेडी. बस तो तोल मोल के बोलो ये. और इसमें एक पहली रिवायत आपके सामने शो कर रही हूं अभी मैं. यहाँ पर जो रिवायत है इसको पढ़ देती हूँ. देखिए हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस हदीस से हमको क्या पता चलता है कि एक शख्स जो जुमला, एक जुमला मुंह से निकालता है, जुमला मीन सेंटेंस ना, कि एक शख्स जो एक जुमला या सेंटेंस मुंह से निकालता है, उसकी वजह से अल्लाह उसके लिए कयामत तक के रजामंदी अपनी लिख देता है या नाराजगी लिख देते हैं. अल्लाह अकबर. एक वर्ड जो हमारे मुंह से निकला और उसके वजह से क्या मालूम, अगर उस लफ्ज ने अल्लाह को नाराज कर दिया तो अल्लाह सुभान व तआला कयामत तक के लिए अपनी नाराजगी उस बंदे के लिए लिख देते हैं. और अगर अच्छी बात की है तो वो भी सुन लीजिए. कभी कभी बंदा एक अच्छी बात अनइंटेंशनली, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बस अनइंटेंशनली निकल गया, लेकिन वो बात अच्छी थी और अल्लाह को अच्छी लग गई, तो अल्लाह सुभान व तआला उसके लिए कयामत तक के अपनी रजामंदी लिख देते हैं. तो अब सोचो, सोच समझ के बात करो, whether it is with intentions or whether it is unintentionally that you are speaking. In both the cases you have to be very cautious and alert, very alert.
what you are speaking. کیوں؟ کیونکہ every word that you speak is being recorded. اور کیا معلوم کہ اگر وہ جو شخص نے لفظ منہ سے نکالا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں آیا اور اللہ اس سے ناراض ہو گئے، تو اللہ نے قیامت تک کے اس کے لیے ناراضگی ریکارڈ کر دی، ختم بات اس کے لیے. اور کیا معلوم ایک لفظ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ اتنا پسند کیا کہ بندے کے لیے رضامندی قیامت تک کے لکھ دی کہ میں اس سے راضی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا دے. اللہ ہماری زبان سے وہ لفظ نکال جس سے تو راضی ہو جائے اور تو قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی ہم کو دے دے، لکھ دے ہمارے لیے. اللہ ہم کو ان میں بنا دے، ہم کو ان میں نہ بنانا. اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنانا کہ نہ معلوم ہمارے زبان سے کیا ایک غلط ورڈ نکل جائے اور پھر تو اس سے ناراض ہو جائے اور ہمارے لیے قیامت تک کی ناراضگی لکھ دی جائے. باجی پلیز اس کو پڑھ دیجئے. جی باجی. Narrated Abu Huraira radiallahu ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a slave of Allah may utter a word which pleases Allah without giving it much importance, and because of that, Allah will raise him to degree to reward. A slave of Allah may utter a word carelessly which displease Allah without thinking of his gravity, and because of that, he will be thrown into hellfire. صحیح البخاری 6478. ٹھیک ہے، یہ تو صحیح روایت جی. اب دوسری حدیث ہے باجی، آپ نے پوری پڑھ دی ہے نا یہ؟ جی باجی. اوکے، اب دوسری روایت سنیے. میں نے جان بوجھ کے یہ ساری روایتیں آپ کے لیے کلیکٹ کی ہے کیونکہ ہم کبھی کبھی ورڈز ایسے غلط غلط زبان سے نکالتے ہیں اور پھر we just say we didn't mean it. We didn't mean it. ہم کرتے کہتے نا کبھی کبھی ہمارے زبان سے ایسے لفظ نکل جاتے ہیں جو کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کو کہتے ہیں we really didn't mean it. دیکھیے اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تو لکھ دے گا نا میں ناراض ہوں، میں ناراض ہوں قیامت تک کے اس شخص کے لیے کیونکہ اس نے یہ لفظ نکال دیا منہ پہ. تو کتنی سکیری بات ہے یہ روایت. دوسری روایت پڑھتی ہوں، یہ عبداللہ بن عمرو کی ہے. عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. سوچو اب نجات مطلب کیسے، ہم کو پتا ہے، یعنی وہ جیت گیا، سکسیسفل ہو گیا، جنت میں داخلہ ہو گیا، جہنم سے اس کی نجات ہو گئی، تو اس نے نجات پائی. سائلنس از گولڈن. پڑھ دیجئے باجی اس کو. جی باجی. سیدنا عبدال ابن عمر رضی اللہ عنہ reported that Rasul sallallahu alaihi wasallam said, whoever remains silent from speaking evil will be saved. Sunnah Trimedi Hadith 2501. ٹھیک ہے، نیکسٹ روایت لگائیے. حضرت ہریرہ، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتا دوں میں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا اور اس بنا پر دوزخ میں اس دوری سے زیادہ دور جا گرتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. اللہ اکبر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھ دیجئے. یعنی اتنا دور گرے گا تمہارے منہ سے جو لفظ نکلا نا تو جہنم میں تم اتنا دور جا کے گرو گے. پڑھ لیجئے باجی. جی باجی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی reported that he heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam as saying, the servant speaks words for which he is sent down to the hellfire, further than the distance between the east and the west. Sahih Muslim 2988a Hadith 64. نیکسٹ روایت ہے، یہ ترمذی کی ہے اور ابو ہریرہ کہتے ہیں، چینج the slide please. دوسری یس. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بات کہتا اسے اتنا معمولی سمجھتا ہے. یعنی کبھی کبھی ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں اور ہم کو کیسا لگتا ہے بہت معمولی سی، کیا ہو گیا اس میں کیا برا لگا. ہم لوگوں کو کہتے بھی ارے اتنا کیوں مائنڈ کر رہے بھائی، we just said it، کیا پرابلم ہے. ہم لوگ بہت کیا لیتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں. لیکن دیکھیے کتنا اسٹرکٹ لیا جاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بات کہتا
اسے اتنا معمولی سمجھتا کہ کہنے میں اسے کوئی حرج نہیں آتا، مگر در حقیقت وہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ 70 برس کی راہ کی آگ میں گرتا جائے گا. جو لفظ اس کے منہ سے نکلا ہے نا، اس کے وجہ سے وہ جہنم میں آگ میں 70 برس تک کے گرتا جائے گا. 70 ایئرز تک وہ نیچے گرتا جائے گا. باجی پلیز پڑھ لیجیے اس کو بھی. جی باجی. Abu Huraira radiallahu anhu narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Indeed, a man may utter a statement that he does not see any harm in, but for which he will fall 70 autumns in the fire." Great Sahih Jami at-Tirmidhi 2314 Hadith 11. تو آپ سوچیں ہم لوگ کتنا لائٹلی لیتے ہیں نا کسی کا دل دکھا کے، کسی کا مذاق اڑا کے، کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ کر کے، لیکن وہ بات ہلکی نہیں اللہ کے نزدیک. اس کا عذاب کس قدر بڑا ہے یہ سوچے. وہ چھوٹی سی بات کا میں آپ کو یہ روایتوں میں بتا رہی ہوں. اسی طریقے سے نیکسٹ روایت شو کریے باجی. حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، ان سے میں نے یعنی یہ بات لی گئی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہو، یعنی نجات کیسے ہو مطلب کیا کہ ہم کو جہنم سے کیسے نجات ملے. یعنی وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ہیل فائر بٹ واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو تاکہ ہم کو جہنم سے نجات مل جائے. آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھ. کیا کہا؟ نمبر 1 اپنی زبان پر قابو رکھ، اور تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو. یہ تم کو 2 چیز کرنی ہے. ایک تم کو تمہاری زبان پر قابو رکھنا ہے، اور پھر گھر تم پر کشادہ ہو یعنی کنٹینٹڈ رہنا سیکھو. اور تیسرا کیا ہے کہ اپنی غلطیوں پر گناہوں پر رویا کرو. اور کتنا ہی ہم اس کو فالو کرتے ہیں. نہ تو زبان پر کنٹرول ہے، نہ تو کوئی جو ہے ہمارے لیے کنٹینٹمنٹ ہے کدھر بھی. آپ دیکھیں جو چھوٹے سے چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں ان کو بھی کوئی کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، جو بڑے سے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں ان کو بھی کوئی کنٹینٹمنٹ نہیں ہے آج. اور رونا تو دور کی بات ہے، آج تو آپ دیکھیں مسلمانوں پر یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی غلطی اور گناہوں پر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کوئی گناہ اگر ہو جائے تو رونا چاہیے. اور یہاں پر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہنستے ہنسی مذاق ہونے کہ بھئی میرے سے یہ ہو گیا. یعنی ہم اپنی جو ہے سنس کو لوگوں کے ساتھ ڈسکلوز بھی کرتے ہیں، جبکہ دین نے منع فرمایا ہے کہ اگر کسی سے رات کے اندھیروں میں کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کسی سے جو ہے دن کی روشنی میں اس کو ڈسکس کرے. You shouldn't make it a topic of discussion. آج ہم گناہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ گوسپنگ یعنی گوسپ اور جو ہے نا یہ ایک ٹاپک بن گیا ہے کہ بھائی چائے پہ بیٹھ کر کے اپنی گناہوں کو ڈسکس کرے کہ راتوں کے اندھیروں میں انسان کیا کرتا ہے اور صبح میں لوگوں کو ڈسکس کرتا ہے کہ دیکھو میں نے رات میں کیا کیا. یہ کوئی ڈسکشن کی چیز ہے؟ یہ غلط مانا گیا ہے اسلام میں. بتائیے اس کے پیچھے 2 ریزن. ایک تو وہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا وہ ڈھیٹ بن جائے گا. ایک تو وہ جو گناہ کرتا ہے وہ ڈھیٹ بن جائے گا، گلٹی ختم ہو جائے گا. کریکٹ. اور دوسرا جو سنتا ہے وہ انفلوئنس ہو جائے گا، اس کو بھی آئیڈیاز ملے گی. ہم کو سورہ نور کی آیت میں پتا چل گیا ہے نا کہ تم سے جو گناہ ہو اسکینڈلز کو ڈسکس نہ کرو، اسکینڈلز نہ بناؤ. اپنی گناہوں کو جو رات کے اندھیرے میں تم نے کیے ہیں وہ دن کی روشنی میں کسی سے ڈسکس نہ کرو. بیکاز انسان کا فیئر، ڈر، گلٹ ختم، پھر وہ اور شیئر ہو جائے گا اور وہ کام جو ہے بہت ڈیٹائی کے ساتھ کرے گا. اور دوسرا جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہو جائے گا، اس کو آئیڈیاز ملے گی. اچھا یہ بھی گناہ کرنے کا طریقہ ہے. آپ سوچو ہم دوسروں کو آئیڈیاز دیں گے بھائی یہ بھی گناہ کرنے کا طریقہ ہے. تو ہم کو یہ ڈسکلوز نہیں کرنا اپنی غلطیوں اور گناہوں کو. باجی پلیز پڑھ لیجیے اس کو تو نجات پا سکو گے. جی باجی. Uqba bin Amir narrated, I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is the mean to salvation? He said, that you control your tongue, suffice yourself your house, and cry over your sin. Great Daif, Jami at-Tirmidhi 2406, Hadith 104. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ گریٹ
ضعیف اسی لیے بتا رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کے چینز آف نریشن میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی کبھی چینز آف نریشن میں ایک کوئی ویک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مورل دیا جا رہا ہے. تو مورل دینے کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اس کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ اس سے بہت سارے مورلز ہم کو ملتے ہیں. اوکے، تو یہاں پر وہ بات دے دی گئی آپ کو. نیکسٹ ایک روایت اور ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، اس کو بھی لگا دیجئے پلیز. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اور جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. دیکھیے یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، یعنی یہ جو خاموشی نا، اچھی بات کرو یا سائلنٹ رہو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر تم یہ نہیں سنتے یو ناٹ اے مومن، یو ناٹ اے بلیور، بیکاز ایمان کا تقاضا ہے. سوچیں یہاں پر کیا کہا گیا ہے، کیسے پتا چلتا ہے ہم کو. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، واقعی اف یو آر اے بلیور اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے. ہمسائے مطلب پہلے تو مجھے بتائیے ہمسائے سے مراد کیا ہے؟ ہمسائے میں نیبر آتا ہے، ہمسائے میں تمہارے گھروں میں رہنے والے لوگ، آف کورس تمہارے پارٹنرز ہیں نا، تمہارے ساتھی. ویری گڈ کاشفہ. تمہارے گھروں میں جو رہتے ہیں نا لوگ، وہ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے نیبرز. پھر جب تم ٹریول کرتے ہو بس میں، جو تمہارے جو ہے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تمہارے جو ہے ٹریولنگ کے ساتھی ہیں، تو ان کو بھی ستانا نہیں. ٹرین بسوں میں جو ہے ہم ٹریول کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بھی ٹریول کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں ہم حج عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہمارے رومز جو ہیں لیڈیز ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتی ہیں، تو آپ کے فرینڈز کمپینین آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو پریشان نہ کرو. یہ مطلب ہے ان کو اذیت نہ دو، ان کو پریشان نہ کرو، ان کو تنگ نہ کرو. ان کے ساتھ رہ رہے ہو، اور یہ گھروں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے ساتھی ہے، اور شوہر بیوی بھی ہو سکتا ہے، پھر بچے اور ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ہمسائے ساتھی ہے نا، تو ان کو اذیت نہ دو. یہ بات ہو گئی یہاں پر. اور جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. باجی پڑھ دیجیے. جی باجی. Narrated Abu Hurairah radiallahu ta'ala, Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, anybody who believes in Allah and the last day should not harm his neighbor, and anybody who believes in Allah and the last day should entertain his guests generously, and anybody who believe in Allah and the last day should talk what is good or keep quiet, that is abstain from all kind of evil and dirty talks. صحیح البخاری 6018 حدیث 49. اتنی اہم چیز ہے نا، یعنی تم کو نار میں ڈالنے کے لیے یہ چیز کافی ہو جائے گی کہ اگر تم نے ذرا بھی منہ کھلا اور بات ایول ہوئی، خراب ہوئی، سٹینڈرڈ پہ نہیں ہوئی جو اللہ نے فکس کر رکھا ہے، تو پھر کیا ہے تمہارے لیے پرابلم ہے. تو میزان ہے، بولو تو کام کا بولو ورنہ خاموش رہو. جس کی باتیں جتنی زیادہ اس کی غلطیاں اتنی زیادہ ہوتی ہے. مانتے ہیں آپ یہ بات؟ یس ہوتی ہے. جتنی جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس اپنی منہ سے اپنی زبان سے اتنی اس کی زیادہ غلطیاں ہوتی. یہ یہاں اہم بات ہے جو ہم کو یاد رکھنا ہے. اور میں نے پتہ ہے آپ کو ایک بات بھی بتائی تھی اور ایک قصہ، اور باجی نے آپ کو شیئر بھی کیا تھا ایک ویڈیو، کہ ایک فیمیل جب یہ روایتیں، آپ سوچو اس فیمیل پر کیا اثر کر گئی یہ روایتیں اور ہم پر کیا کیے، یہ آپ کو سوچنا ہے کہ ایک فیمیل نے، ایک عورت نے جب یہ حدیثوں کو سنا، یہ جو آیت تھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ کرامین کاتبین، جو انسان ایک ورڈ اٹر نہیں کرتا کہ لکھنا سٹارٹ کر دے، تو وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ 40 سال سے اس نے اپنے زبان سے اگر ورڈز نکالے تو وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتی تھی، یعنی قرآن سے وہ بات کرتی تھی. اس نے اپنی زندگی میں غیر یعنی قرآن کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہ آیت بتائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میں اپنی زبان سے پتہ نہیں کچھ بات نکال دوں اور پتہ نہیں یہ فرشتے لے لے، اور پتہ نہیں وہ بات اگر
नाराजगी वाली हुई, और मेरा रब अगर मुझसे नाराज हो गया तो कयामत के दिन तक के नाराजगी तो मेरी कंफर्म पक्की लिख दी गई। तो उस खौफ से उसने अपने मुंह से लफ्ज निकालना बंद कर दिया। वो जब भी बात करती थी कुरानिक आयतों में बात करती थी, और उसकी फैमिली उसको समझती भी थी। और शिरीन बाजी ने आपको जो ग्रुप में भेजा भी होगा, उसके बारे में जो वाक्य मैंने आपको ये अभी यहाँ पर बताया, इससे पहले भी ये वाक्य बताया था, उन्होंने ग्रुप्स में डाला था कि वो औरत जो है अपने काफिले से छूट गई थी, और एक स्ट्रेंजर उसको मिला जिसने रिक्वेस्ट उनसे पूछा, क्योंकि वो बैठी हुई थी, कि वहां तुम क्यों बैठी हो, तो उसने सारा जवाब कुरान की आयतों में दिया। और क्योंकि वो दौर में अरब्स थे, लोग अरबी को समझते थे, तो वो शख्स जो है ना, वो जो भी उससे पूछता वो कुरान की आयतों में जवाब देती, वो समझ जाता कि ये शायद जो है छूट गई है अपने काफिले से, और इसके बेटे हैं, परिवार है। उसने सब कुरान की आयतों में रास्ते भर में, यानी वो अपने ऊंट पे उसको बिठाया और उसको अपने काफिले तक छोड़ने जा रहा, लेकिन रास्ते में उसने सारी डिटेल्स जो लिया, उसने सारी फैमिली की डिटेल्स कुरान की आयतों से ली। तो उसने वो शख्स मिला उसके औलादों से, यानी उसके बेटे थे, और उससे उनके बेटों से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी माँ तो कुरान के अलावा कुछ बात ही नहीं करती, क्या बात है? तो उसके बेटों ने कहा वो 40 साल से इस तरीके से बातें करती है, क्योंकि वो एक फियर है। मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। यानी सोचो आप, ऐसे लोग भी हैं। हम हमारे तकवे को चेक करें, हम हमारे फियर को चेक करें। हम कुछ भी बोलते हैं, just because we have to say something, we open our mouth, we say anything, we should have the fear of Allah. Say something good, don't say something evil. And if you can't say something good, just keep your mouth shut. यहाँ पर हमको ये मैसेज मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी आयतें मुझे लगता है कि सफिशिएंट है आपके लिए, और इशारा भी आप समझ गए होंगे कि हमको क्या करना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आप देखें, ये बात मैंने जो अभी आपको बताई है कि जो ये निगरानी करते करते जो है ना हमारे साथ जो करते रहते हैं, ये हमारी मौत तक है। यहाँ ये जो फरिश्ते किरामीन कातिबीन या नोबल रिकॉर्डर्स जो हमारे साथ लगे हुए हैं, क्या है? ये मौत तक है हमारी, ये हमको छोड़ते नहीं है। जब हम मरेंगे तब ये डिपार्ट होंगे हमसे, नहीं तो ये मौत तक हमारे साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गई हमारी आयत नंबर 18। यहाँ पर 16, 17 एंड 18 नंबर की आयत मुकम्मल हो गई। बाजी प्लीज पूछ लीजिए, सारी रिवायतें क्लियर है, समझ में आ गई, वर्ड टू वर्ड समझ में आ गया, उसकी तफसीर समझ में आ गई, किसी को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? जी बाजी, हम पूछ लेते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम सिस्टर्स को बाजी ने जो आयत नंबर 16 से लेकर 16, 17, 18 तीन आयतें बाजी ने हमें एक्सप्लेन की है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज है, डोंट्स है। हर आयत में हमें बहुत खूबसूरती से बाजी ने बताया। प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताया, और बाजी को भी आप लिख सकते हैं कि आपको क्लियर है। अलग अलग में बहुत खूबसूरती से रिवायतों के जरिए हमें बता दिया गया है कि क्या करना चाहिए। कुछ नहीं बोलने से अच्छा बेटर है चुप रहो। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आई एम गेटिंग आंसर्स, आपको भी आ रहे होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, और ये आदतें ना ज्यादातर औरतों में ज्यादा होती है बनिस्बत मर्दों के। डू यू एग्री? यानी औरतों में ये जो बोलने की बीमारी है ना, ये ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत मर्दों के। तो हमको इसको जो है कि बोले तो अच्छा बोले, किसी का दिल ना दुखाएं, गलत बात ना करें। सो साइलेंस इज बेटर देन वर्ड्स। ओके। और जो हमारे सलफ थे ना पहले, वो क्या किया करते थे पता है? वो तो अगर दुख और तकलीफ और बीमारी में भी कभी कभी हम करा उठते हैं ना, जैसे अगर हाथ और पैर दुख रहे तो हमारे जबान से क्या निकल जाता? क्या हो रहा है? बहुत हाथ दुख रहा है, बहुत पैर दुख रहा है। वो अपने मुंह से भी नहीं निकालते थे, इस डर से कि कहीं ये फरिश्ते उसको बतौर कंप्लेन न डाल दे कि बंदा कंप्लेन कर रहा है, यानी कंप्लेन न लिख दी जाए। तो वो करने से भी परहेज करते थे। वो ऐसे लोग थे जिनकी बात में कर रही, जो हमारे असलाफ थे, साहबा इकराम, ताबाइन, तबे ताबाइन। वो कंप्लेन, यानी कंप्लेन शुमार हो जाएगा ना। अगर मैं भी कर दूं तो वो फरिश्ता कहीं कंप्लेन में न डाल दे, तो इस डर से वो क्या भी नहीं करते थे। ये थे वो लोग, और ये फरिश्ते हमारे साथ हमारी मौत तक के चिपके रहेंगे। अब जो है आयत नंबर 19 लेते हैं। हाँ, और किसी ने यहाँ पर मिसाल दी, लाइक अय्यूब अलैहिस्सलाम। 18 साल अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बहुत कड़ी बीमारी में मुब्तला रहे, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी कंप्लेन नहीं किया।
کبھی بھی کمپلین نہیں کیا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب آیت نمبر 9 لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پر بات آئی ہے کہ یہ نگرانی کرتے کرتے فرشتے اس طرح موت آ جاتی انسان کو, تو اب یہاں پر موت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کب تک چپکے رہیں گے فرشتے ہمارے ساتھ, جب تک کہ انسان کی موت نہ آ جائے. تو یہاں سورہ قاف کی آیت نمبر 19 لیتے ہیں, وجات, اور آ گئی سکرت الموت. سکرت الموت, دیکھیں قرآن میں ورڈ سکرات ہے. کوئی کہتے ہیں نا کہ بھائی موت کی سکرات لگی ہوئی, تو ہاں قرآن میں لفظ ہے موت کی سکرات ہوتی ہے. سو وجات, اور ہو گئی سکرت الموت, بے ہوشی, الموت موت کی, بالحق کی, حق کے ساتھ. ذالکا, یہ وہ چیز ہے, ماں جس سے کنتو تو منہو, اس سے تئید بھاگ رہا تھا. یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کب تک تو ایسے ہی کچھ بھی بولتا رہے گا, کب تک تو بکواس کرتا رہے گا, کب تک تو عمل کو جو ہے وہ درست نہیں کرے گا. یہ سب لکھ رہے, دیکھ پوری زندگی لکھتے رہے, دیکھ, اور ایسا کرتے کرتے تو سکرات الموت تک پہنچ گیا. ہاں, اور تو بھاگ رہا تھا, وہی چیز تیرے سامنے آ گئی, دیکھ کھل گیا سب کچھ. بھاگتا ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو یہاں آیت نمبر 19, آج انسان کو نا سمجھ نہیں آتی یہ ساری باتیں, لیکن موت آنے لگے گی سب حق سمجھ میں آ جائے گا. انسان کو سب سمجھ میں آ جاتا موت کے وقت, کیونکہ والموت حق, جنت حق, نار حق, یہ ساری دعا ہے نا تہجد کی, یہ سب حق ہے. آج نہیں سمجھ میں آ رہا نا, موت کے وقت سمجھ میں آئے گا. قیامت کے نقشے سامنے آ جائیں گے, سمجھ میں آئے گا. مرنے کے وقت انسان ایک طرح بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے, یاد رکھنا سکرات الموت بتایا جاتا ہے. اس کو ہم لوگ اس کو کیا لیتے ہیں پتہ ہے, جیسے ایک شخص جب بولتا نہیں کچھ نہیں بیماری میں جیسے کوما میں چلا جاتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کوما میں چلا گیا, وہ کوما میں چلا گیا. وہ دراصل کیا ہے, سکرات الموت, کہ انسان ایک نا مدہوشی میں, ایک جو ہے وہ ایک نشے میں چلا جاتا ہے, وہ ہوتی ہے سکرات الموت. یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے. سو مرنے کے بعد انسان ایک طرح بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے. یہ وہ موت ہے جس کے بارے میں تم سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے. اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ موت آ گئی نا ہر انسان کے ساتھ, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, یہ حقیقت ہے. نو بڈی کین اسکیپ ڈیتھ, اٹس دا موسٹ سرٹن تھنگ, یہ ہونے ہی والا ہے تمہارے ساتھ. دس از گوئنگ ٹو ہیپن. سو دیکھو آ گئی نا, بھاگتے تھے اپنے اعمال درست نہیں کر سکے, ہے نا, اور آتے آتے موت آ گئی. مرنے کے وقت انسان ایک طرح بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے. یہ وہ موت ہے جس کے بارے میں تم سوچنا بھی نہیں چاہتے. نبی نے کہا اس شخص کی مثال جو موت سے بھاگتا ہے اس لومڑی جیسی ہے جس سے زمین اپنا قرض طلب کرنے لگے اور یہ اس سے بھاگنے لگے. یعنی زمین قرض لے رہی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے لومڑی کی طرح. ہاں, جب بھاگتے بھاگتے تھک گئی اور چکنا چور ہو گئی تو اپنے بھٹ میں جا گھسی, یعنی اپنے گھر ہوگا یا جو بھی جگہ جدھر وہ رہتا ہے. زمین کیونکہ وہاں بھی موجود تھی, جب زمین وہاں بھی ہے نا, اس نے لومڑی سے کہا میرا قرض دے, تو یہاں سے پھر بھاگی. سانس پھلا ہوا تھا, آخر یوں ہی بھاگتے بھاگتے بے دم ہو کر مر گئی. یعنی لومڑی, ایسے ہی حال ہمارا ہے. یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے, کہیں نہیں بھاگ سکتے. موت سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا. موت کے ساتھ آخرت کی کھڑکی کھل جاتی, وہ سب دیکھنے لگ جاتا ہے انسان جو کل تک سمجھ میں نہیں تھا. اس کے لیے سب تک خوف تھا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, فرشتے سب لکھ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا, پرواہ ہی نہیں. سننے کو تو آپ نے سن لیا, مگر دیکھیں سننا مانے عمل کرنا. فرشتے لکھ رہے ہیں, اب عمل کرو اس پر. ہاں ٹھیک ہے نا, دیکھ لیں گے, جب موت آئے گی تو دیکھ لیں گے. ایسا کرتے کرتے موت آ گئی. وہ تم جو ہے سکرات الموت کی کیفیت میں پڑے ہو, ہے نا, پڑے ہو. آج حقیقت سب کھل جائے گی. یہ وہ دن جس کے بارے میں تم کنی کترا جاتے تھے. جب انسان کا رابطہ دنیا سے ختم ہونے لگتا ہے نا, فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اس کو, تب اسے بے ہوشی طاری ہونے لگتی. دیٹس کوما, یا آپ کہہ سکتے ہیں سکرات الموت. سورہ جمعہ کی ایک آیت نمبر 8 ہے, وہ آپ کے لیے یہاں پر میں ایز اے ریفرنس لگاتی ہوں, اور ایک حدیث بھی ہے باجی, پہلے اس کو پڑھ دیجیے آپ. ہاں پہلے میں یہ پڑھ لیتی ہوں آیت کو, سورہ جمعہ کی آیت ہے, اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کل کہہ دیجئے ان الموت, بے شک موت, الذی وہ جو, تفرون تم بھاگتے ہو, منہ اس سے, فإنہ تو بے شک وہ, ملاقیکم, ملاقیکم ورڈ نکلتا ہے ملاقات سے, وہ ملاقات کرے گی تم سے.
اے انسان تو اپنی موت سے بھاگ رہا ہے, وہ تو ملاقات کرنے والی ہے, یعنی وہ سامنے سے آ رہی ہے, تو بھاگ رہا ہے جس ڈائریکشن میں, وہی ڈائریکشن سے سامنے آ رہی ہے, وہ تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے. ثم پھر تردون, تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیبی, طرف جاننے والے کے, الغیبی غیب کے, والشہادتی اور حاضر کے, فینبئکم, پھر وہ بتا دے گا تم کو, بما ذات جو کنتم تم تعملون, اللہ تمہارے اعمال کھول دے گا, سارا چٹا بٹا یہ جو تمہارے نوبل ریکارڈرز کرامین اور کاتبین نے بنایا, سب ریکارڈ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دے گا. تم کیا کرتے تھے حساب کتاب کے لیے سب سامنے رکھ دیا جائے گا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 ہے یہ. موت سے بھاگتے ہو, موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا, وہ تمہارے سامنے ملاقات کرے گی, وہ سامنے سے آ رہی ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے, باجی اس کو لگائیے, اٹس اے بیوٹیفل آیت, اینڈ واٹ ڈز اٹ سے, اس کو آپ بعد میں پڑھیے. ہاں یہ 78 نمبر کی لگائے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اینڈ واٹ ڈز اٹ سے, اینما تکونوا, اینما تکونوا کا معنی کیا ہے؟ اینا, جہاں کہیں, ہے نا. یہ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں ماں جو تکونو ہو تم, یدرککم, پکڑ لے گی تم کو الموت, کہیں بھی تم ہو, انسان تو بھاگ نہیں سکتا ہے. سورہ نساء کی آیت 78 سے تو بھاگ نہیں سکتا, تو جہاں کہاں ہے تجھے موت پکڑ لے گی. وہ اور لو, اگرچہ کن تم ہو تم فی بروج مشیدہ, تم مضبوط فورٹ میں کیوں نہیں داخل ہو جاؤ. انسان سوچتا ہے نا کہ میں فورٹ میں چلا جاؤں, پہلے کے زمانے میں فورٹ ہوا کرتے تھے نا حفاظت کے لیے, قلعے, اگر تم مضبوط قلعے میں بھی داخل ہو جاؤ گے نا, موت آ کے پکڑ کے لے کے چلے جائے گی. یاد رکھنا کوئی نہیں بچ سکتا. تو یہ آیت بھی ہم کو بتاتی ہے والموت حق, یہ کیا ہے؟ حق والی بات ہے. انسان اپنے اعمال درست کر لے, جتنا جی رہا ہے زندگی میں, اللہ نے جو بھی سال دیے 40 50 60 70 80 سال, اتنا تو کوئی نہیں جی رہا, لیکن اگر کسی کو اتنی بڑی زندگی ملی ہے تو بس اس کو بونس ملا ہوا ہے. ابھی بھی نہیں سدھرے گا, ابھی بھی نہیں سدھرے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, جب موت کی غمرات یا جو سختیاں یا جو تم نشے میں رہو گے تو تم پہ یہ سارے حق کھل جائیں گے کہ والموت حق, جنت حق, نار حق, سب حق ہے. نار یعنی آگ حق ہے, جنت حق ہے, سب دکھنے لگ جاتا ہے انسان کو. اور پھر یہ کہا جائے گا اس سے ہی تو بھاگ رہا تھا نا, ذرا بھی شعور سے زندگی بسر نہیں کر رہا تھا, تو نے کیا سوچ لیا تھا کہ یہ ہمیشگی کی زندگی ہے, ہم فیہا خالدون, کہ تجھے یہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو بھاڑے کا گھر تھا, خالی کرو. جیسے 11 منتھس کا ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے, ہمیں خالی کر کے دوسرے گھر میں جاتے ہیں, تو یہ زندگی ٹیمپرری لائف ہے, کوئی پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہے. وہ آخرت ہے, وہ اولو ابقا, وہ بلند بھی ہے اور باقی رہنے والی. اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کلو من علیہ فان, سورہ رحمان, کہ کیا ہے؟ فانی دنیا ہے, ہر چیز آن دا سرفیس آف دی ارتھ ختم ہو جائے گی. اور اس سے پہلے تیری حقیقت کیا ہے انسان؟ کل نفس ذائقۃ الموت, تو تو مر جائے گی. کتنا بھی تیرے پاس مال ہو, کتنا بھی تیری صحت ہو, تجھے اس دنیا سے جانا ہے. تو اپنے حساب کتاب صحیح کر لے, جو لفظ بولتا ہے اس کو کریکٹ کر لے, کیونکہ بات تو لفظ سے ہی ہوئی ہے. اللہ نے بتا دیے نا جو وسوسے تیرے دماغ میں چلتے ہیں. آیت نمبر 16 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, جو دل میں چلتا ہے اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو بھی معلوم ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں, اور جو تم لکھ رہے ہو فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں دائیں بائیں سے. تو ڈرو کہ ہر ایک لفظ تمہارا لکھا جا رہا ہے. پھر موت کی جو ہے, موت کے وقت تمہاری کہیں پکڑ نہ ہو جائے. الحمدللہ یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 19 مکمل. امید کرتی ہوں 16 17 18 19 ہم نے 4 آیتیں لیے with lot of references. الحمدللہ, اور ہمارے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم بات کریں تو اچھی بات کریں, ورنہ سائلنس از گولڈن. پلیز باجی پوچھ لیجیے. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو آیت نمبر باجی نے 16 آنورڈ سے لے کے آیت نمبر 19 تک کروایا, آپ لوگوں کو کلیئر ہے. کافی ریفرنسز باجی نے دیے ہیں. الحمدللہ باجی, آئی ایم گیٹنگ دی آنسرز, آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. باجی اس میں ریئلی بہت سارے مورل ہیں ہم لوگوں کے لیے. اگر انسان سمجھ جائے تو اس کے لیے تو مطلب یہ کامیابی کی سیڑھی بن جائے. یہ صرف کچھ آیتیں ہی سمجھ جائے تو اس کے مورلز, اس کے ڈے ٹو ڈے روٹین ٹھیک ہو جائے گے. تو حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انسان اپنی زبان پر قابو کر لینا تو اس کے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ.
تو اگر زبان پہ ہی ہم قابو کر لیں نا تو میکسیمم چیزیں سمجھنا 75% آف دا معاملہ حل ہو گیا, مور دین 80% آئی تھنک سو. زبان پر کنٹرول رکھنا بہت زیادہ اہم ہے. سو انشاءاللہ ویل اسٹاپ ہیئر ناؤ, اور جو ہے نیکسٹ ٹائم اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت سارے ریفرنسز نیکسٹ آیتوں میں بھی ہے انشاءاللہ. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو ود دی آیت, ویسے بھی ٹائم ہو چکا ہے. سو اب دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. جتنے بھی ہمارے مرحوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور جتنے بھی پریگننٹ ممیز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند بچہ جو ہے عطا فرمائے, اور جتنے بھی ممیز کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, عافیت دے, تندرستی دے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز کل کے لیے اناؤنسمنٹ کر دیجیے, آئی مین سنڈے بیچ کے لیے. جی باجی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جزاک اللہ خیرن کثیرہ for wonderful tafsir and hadith references and other stuff. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو آل the coordinators جنہوں نے ہماری کلاس کو مکمل کرنے میں ہمارے ساتھ مدد کی. جزاک اللہ خیرن ٹو آل the جو لوگ یہاں پر آئے ہمارے ساتھ ہماری کلاس کے ساتھ بنے رہے ہیں. فرائیڈے سیٹرڈے کے دن آپ کی چھٹی بنانا